دعائیں پڑھ لیجیے. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يا سمد يا عزيز يا مغني يا ناصر يا سمد يا عزيز يا مغني يا ناصر يا سمد يا عزيز يا مغني يا ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چوکتی وجہ وہ علمی وجہ ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیں. پہلے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں. یہ جو ادھار سامان خریدا جاتا ہے، ہمارا جو فقہ حنفیہ بہت جامع ہے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں شراء بالنسیہ، ایک کو کیا کہتے ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں استدانہ. کیا کہتے ہیں؟ استدانہ. بھائی فاروق سے آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا. بھائی فاروق صاحب کو مولانا ماہر صاحب نے 10 لاکھ روپے دی بطور مضاربت. اب انہوں نے مولانا ضیاء الحق صاحب سے 10 لاکھ کا سامان خریدا، لیکن 5 لاکھ نقدی اور 5 لاکھ ادھار رکھے. 5 لاکھ نقدی اور 5 لاکھ یہ جو انہوں نے ادھار کیا ہے، یہ سرمایہ کے اندر اندر ہے یا سرمایہ سے اوپر ہے؟ اندر اندر. 10 لاکھ سرمایہ تھا، 5 لاکھ دیے، 5 لاکھ اپنے پاس رکھ لیے اور ان کا ادھار کر دیا. ایک صورت یہ سمجھ میں آ گئی. اچھا، میں ان کو مولانا ماہر نے 10 لاکھ دیے، انہوں نے مولانا ضیاء الحق صاحب سے 15 لاکھ کا سامان خریدا. کتنے کا؟ مولانا آپ آگے آ جائیے. یہ علمی بات ایسے ہوتی ہے کہ اگر ایک بات رہ جائے تو پھر دوسری بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. جزاکم اللہ. ان کو زیادہ مصروف مت رکھو، ٹھیک ہے؟ مولانا کو زیادہ مصروف مت رکھو. ہاں، آپ لوگ کام کریں، اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا. مولانا جی جو بھائی فاروق سے یہ تجارت کرتا ہے، تو اس کو 10 لاکھ مولانا ماہر سے دیے تھے، اور انہوں نے یہ مولانا ضیاء الحق سے 10 لاکھ کا سامان خریدا، لیکن 5 لاکھ نقدی اور 5 لاکھ ادھار لگا. تو یہ ادھار سرمایہ کے اندر اندر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے ان سے 15 لاکھ کا سامان لیا. کتنا لیا؟ 10 لاکھ نقدی اور 5 لاکھ ادھار. 5 لاکھ. تو یہ جو ادھار ہے سرمایہ کے اندر ہے اوپر ہے؟ اوپر ہے. پہلے کو شراء بالنسیہ کہتے ہیں اور دوسری صورت کو استدانہ کہتے ہیں. ہمارا فقہ حنفی بہت جامع ہے. یہ مسئلہ اس لیے کہ بھائی فاروق یہ لوگ گڑبڑ نہ کرتے ہوں، تاکہ ان کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے، اور علماء بھی یہ علمی بات ہے ان کو سمجھے. یہ جو پہلی صورت ہے جس کو شراء بالنسیہ کہتے ہیں، اگر رب المال مولانا ماہر انہوں نے صراحتاً اجازت دی کہ آپ شراء بالنسیہ کر سکتے ہو، تو بھائی فاروق کے لیے شراء بالنسیہ جائز. اور اگر انہوں نے صراحتاً اجازت نہ دی اور صراحتاً منع بھی نہیں کیا، صراحتاً اجازت بھی اور منع بھی نہیں کیا، لیکن عام تاجر شراء بالنسیہ کرتے رہتے، ان کا عرف اور تعامل ہے، تو اس صورت میں بھی بھائی فاروق کے لیے شراء بالنسیہ جائز. تو شراء بالنسیہ کی جواز کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 2. صراحتاً اجازت دے، صراحتاً نہ اجازت دی اور نہ منع کیا، لیکن تجار کا معمول اور عرف ہے تو جائز. سمجھ گئے بات کو؟ 2 صورتوں میں ان کے لیے شراء بالنسیہ جائز نہیں. انہوں نے صراحتاً منع کیا
کہ بھائی نق پر لو نق پر بیچو. شراب نسیہ ادار کی اجازت نہیں. اب بھائی فاروق کے لیے مضارب کے لیے شراب نسیہ جائز نہیں ہے. نہ رب المال نے صراحتاً منع کیا اور نہ اجازت دی. لیکن تجار کا تعامل اور عرف نہیں. تجار کا تعامل اور عرف وہ شراب نسیہ کا عرف نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جائز نہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آگے آئیے استدانہ. استدانہ کا معنی کیا ہے؟ سرمایہ سے زیادہ ادار کاروبار کرنا. اس کی جواز کی صورت ایک ہے. اس کی جواز کی صورت کیا ہے؟ ایک. وہ یہ ہے کہ رب المال مولانا ماہر سے ان کو صراحتاً اجازت دے. صراحتاً کیا دے؟ اجازت دے کہ آپ سرمایہ سے زیادہ ادار کاروبار کر سکتے ہو. نمبر 2، اس کی نسبت بھی بتائے کہ سرمایہ کی بقدر یا سرمایہ کی نصف کی بقدر یا اس کی ربع کی بقدر. مثلا آپ کو میں نے 10 لاکھ سرمایہ دیا ہے تو آپ 10 لاکھ مزید ادار کاروبار کر سکتے، یا 10 لاکھ کی نصف یعنی 5 لاکھ تک کر سکتے. سمجھ گئے بات کو؟ تیسری شرط اس میں یہ ہوگی کہ یہ جو سرمایہ سے اوپر ادار کا کاروبار ہے یہ مضاربت میں داخل نہیں. مضاربت میں داخل، یہ شرکت وجوہ میں داخل ہے. تو یہ آپس میں زمان کا طے کر لے. کیا کرے کہ ہم نے جو سرمایہ سے زائد ادار کاروبار کیا ہے آدھا زمان تجھ پر آدھا مجھ پر، 50-50%. یا رب المال نے کہا کہ 80% زمان میرا اور 20% زمان تیرا. اور اگر انہوں نے صراحتاً زمان طے نہیں کیا تو پھر شریعت نے طے کیے 50-50%. کیا؟ 50%. لہذا جو زائد ادار کاروبار ہے اگر اس کا نقصان ہو گیا تو اگر انہوں نے 50-50 طے کیا یا شریعت نے طے کیا تو آدھا نقصان مضارب بھائی فاروق پر آئے گا اور آدھا نقصان مولانا ماہر رب المال پر آئے گا. اور اگر 80 اور 20 کا طے کیا تو 80% نقصان رب المال پر آئے گا، 20% اس پر آئے گا. سمجھ گئے؟ اور نفع شرکت وجوہ میں زمان کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ تنبیہ لکھو. کیا لکھو؟ تنبیہ. شرکت وجوہ میں نفع کیا ہوتا ہے؟ زمان کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر زمان 50-50 ہے تو نفع بھی آدھا آدھا. اگر 80 اور 20 ہے تو 80% زمان والا 80% نفع لے گا اور 20 والا 20% لے گا. اگر 100 روپے نفع ہوا تو 80 روپے 80% والے کو ملے گا اور 20 روپے 20 والے کو ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس میں چوتھی بات، ایک اور 3 باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو ہے کہ صراحتاً اجازت دے، پھر نسبت بتائے کہ کل سرمایہ کے مطابق یا اس کے نصف کے مطابق ادار کر سکتے ہو. نمبر 3 پھر زمان طے کر لے. اور نمبر 4 اس ادار کا سامان مضاربت کے سامان سے الگ رکھنا ضروری ہے. الگ رکھنا اس لیے کہ مضاربت کے سامان کا اگر نقصان ہو جائے اور وہ نقصان نفع سے بڑھ جائے تو وہ سارا نقصان رب المال کا ہوتا ہے، پیسے والے کا ہوتا ہے، مضارب کا نقصان. لیکن جب یہاں شرکت وجوہ ہے تو اس میں جو انہوں نے زمان طے کی ہے اس میں نقصان دونوں کا ہوتا ہے. اب اگر آپ نے سامان مخلوط رکھا، اب یہ گلاس آپ نے 10 مضاربت کے لیے لیے ہیں اور 10 ادار لیے ہیں تو اس میں شرکت وجوہ ہو گیا. اب گلاس ٹوٹ گیا تو مضارب کہے گا یہ مضاربت والا ٹوٹا ہے، یہ سارا نقصان مولانا ماہر پر ہے. یہ کہے کہ نہیں، یہ جو آپ نے 10 لاکھ سے اوپر ادار کاروبار کیا ہے یہ اس کا ٹوٹا ہے. خانہ فاروق بھائی 50% نقصان تیرا ہے، 50 میرا ہے. ہماری شریعت پہ چلو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اب آپ نے شریعت کو چھوڑ کر مال کو مخلوط رکھا تو جھگڑا ہوا نہیں ہوا. شریعت نے کہا ادار والا الگ رکھو اور مضاربت والا، اب کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. تو 4 شرطیں سمجھ میں آ گئی کہ ان 4 باتیں اگر ہیں تو ان کے لیے استدانہ جائز ہے. استدانہ کیا ہے؟ جائز ہے. آگے استدانہ کے عدم جواز کی صورت ہے. عدم جواز کی صورت نمبر 1، رب المال اور سرمایہ دار نے
مضارب کو صراحتاً منع کیا کہ بھائی استدانہ نہیں کرنا، سرمایہ کے اندر کاروبار کرو، 10 لاکھ پر 20 لاکھ کا کاروبار سلیم بھائی مت کرو، 10 لاکھ پر 20 کا کاروبار مت کرو. جب صراحتاً منع کیا تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر صراحتاً منع نہ کیا، صراحتاً منع اور اجازت بھی نہ دی، لیکن عام تاجر استدانہ کرتے ہیں، ان کا معمول ہے، تو بھی ناجائز ہے. تو بھی کیا ہے؟ استدانہ کیا ہے؟ ناجائز. معمول کی وجہ سے، تجار کے معمول کی وجہ سے شراب نسیہ کا اختیار تو ملتا ہے، لیکن استدانہ کا اختیار نہیں ملتا. اگر انہوں نے کیا تو ان کا نفع نقصان دونوں ان کے. رب المال کا کوئی تعلق ہو؟ رب المال نے نہ دی ہے نہ منع کیا ہے. انہوں نے از خود 10 لاکھ پر 20 لاکھ کا سامان لیا، تو یہ جو 10 لاکھ کا سامان ہے وہ تو مزاربت کا ہے، علیحدہ رکھے. باقی جو 10 لاکھ زائد ادار کا سامان لیا، یہ بھائی فاروق جانے، ان کا کام جانے. نقصان ہے تو سارا ان کا ہے، نفع ہے تو سارا ان کا ہے، علیحدہ رکھے گا. اس کے ساتھ رب المال کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی کتابوں میں ہے. یہ جو بینک ہے، اسلامی نامی بینک، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا لوگوں کا سرمایہ ہے، اگر ہم اسی کے مطابق کاروبار کریں گے تو پھر جو نفع کے نام سے ہم ماہانہ دیتے ہیں یہ نہیں دے سکتے. اس لیے ہم سرمایہ سے زیادہ کاروبار کرتے ہیں. تو یہ جو سرمایہ سے زیادہ کاروبار کرتا ہے، یہ شراب نسیہ ہو گیا. علماء تم سے پوچھتا ہوں، کیا استدانہ ہوا؟ استدانہ ہوا. اب اس کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی بینک میں پیسہ جمع کرے اس سے صراحتاً اجازت لے، لیکن بینک والا کسی سے اجازت لیتا ہے نہیں. تو اب یہ سرمایہ سے جو زائد کاروبار ہے، اس کے ساتھ جو لوگ پیسے جمع کرنے والے ہیں کوئی تعلق ہے نہیں. یہ بینک جانے ان کا کام جانے، نفع بھی ان کا، نقصان بھی ان کا. اور استدانہ کا مال بھی الگ رکھے، لیکن بینک والوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کا تعلق نہیں. اس لیے بینک پر لکھا ہوتا ہے محدود ذمہ داری. یہ محدود ذمہ داری کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ جمع کرنے والوں سے اجازت تو لی نہیں. اب ان کے لیے جو ہم نے ان کے سرمایہ سے زیادہ ادھار لیا اور سمندر میں مال ڈوب گیا، تو ان سے اب کہا ہے کہ بھائی آپ نے 10 لاکھ دیے تھے اور ہم نے آپ کے 10 لاکھ پر 20 لاکھ کا سامان لیا تھا اور سارا ڈوب گیا، تو وہ 10 لاکھ بھی گئے، 10 لاکھ اور بھی گئے، تو اور 10 لاکھ لے آؤ. تو کوئی 10 لاکھ دے گا؟ نہیں دے گا. اس لیے انہوں نے محدود ذمہ داری کا عنوان لکھا ہے کہ جن سے ہم مال خریدتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارا نقصان ہوا ہے تو جنہوں نے ہمارے پاس پیسے رکھے ہیں وہ تو ہم کو دے گا نہیں، تو ہم تم کو کہاں سے پیسے لائیں؟ تو آپ پھر زائد پیسے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، ہم سے نہیں مانگو گے. سمجھ گئے بات کو؟ تو بینکوں میں استدانہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جبکہ استدانہ کے جواز کی شرطیں نہیں. ایک استدانہ اپنے لیے ہے اور ایک مشترک کاروبار کے لیے. وہ کرتے ہیں مشترک کاروبار کے لیے. کس کے لیے؟ اور مشترک کاروبار کے لیے استدانہ اس وقت جائز ہے جب پیسہ دینے والا صراحتاً کیا دے؟ اجازت دے. اچھا، یہ مسئلہ جن علماء نے بینکوں کو خاکہ دیا ہے ان کو بھی معلوم نہیں. جب یہ مسائل میں لکھ رہا تھا تو یہ دارالعلوم سے کتاب شائع ہوئی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی سے امداد برکاتہ ہوں، انہوں نے شراب النسیہ اسی کو عام کیا ہے. کیا کیا؟ استدانہ کو بھی شامل کیا ہے. اب جب خاکہ دینے والا ان کو فرق کا پتہ نہ چل سکا کہ استدانہ الگ چیز ہے، شراب النسیہ، تو بینک کو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے. جب میں یہ مسائل لکھ رہا تھا، جب یہاں دیکھا تو ساتھی جو لکھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی یہاں تو شراب النسیہ لکھا ہے کہ یہ ادار جو کاروبار ہے سرمایہ کے اندر ہو یا زائد، دونوں کو شامل کیا. تو ہمارے ایک مولانا انہوں نے کہا استاد جی آپ اصل کتاب میں دیکھیں تو بہتر ہوگا. تو جب اصل کتاب میں مبسوط سرخسی میں دیکھا تو شراب النسیہ کا حکم الگ ہے اور استدانہ کا حکم الگ ہے. سرمایہ کے اندر ادار کاروبار کا حکم الگ ہے، سرمایہ سے زیادہ ادار کاروبار کا حکم الگ ہے. حضرت کو کسی نے ایک عبارت دکھائی تو خود اصل کتاب دیکھنے کا وقت نہیں ملا ہوگا،
اور طالب علم نے جس نے دیکھا تھا وہی دکھا دیا. آپ کو ہم دونوں باتیں دکھائیں گے. نکالو اب پڑھیں وجہ نمبر 4 صفحہ نمبر 54 نکال لیں. شرائط جواز کے بغیر مشترک کاروبار کے لیے کیا کرنا. آپ کو 4 شرطیں میں نے لکھوائی. کتنی لکھوائی؟ 4 باتیں لکھوائی تھی. ٹھیک ہے نا, اس کو ذہن میں رکھیں. مضارف کے ذمہ لازم ہے کہ رب المال کے لیے سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار نہ کرے. اگر کیا تو شرعاً اس کے نفع نقصان کا ضامن مضارف خود ہوگا. البتہ 2 شرطوں کے ساتھ سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار اس کے لیے جائز ہے. نمبر 1, رب المال صراحتاً اجازت دے کہ سرمایہ کے مقدر کے سرمایہ کے نصف یا تہائی کے برابر سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار کر سکتے ہو. نمبر 2, اس میں 2 باتیں آ گئی. میں نے ان کو 2 بنائی نا, کہ اجازت دے اور نسبت بھی بتائے. تو آپ بتاتے کیوں نہیں؟ ورنہ یہ کہیں کہ آپ نے 4 بتائی, یہاں 2 لکھی ہے. تو تدبیر میرا باپ دے گا تو دے گا. اب میں ان کو الٹا کر کے پنکھے سے لٹکاؤں تو لوگ کہتے ساتھیوں کو سزا دیتے ہیں. ساتھی بھی تو پوری بات نہیں کرتے. اب میں نے 4 بتائی باتیں, یہاں کتنے لکھے ہیں؟ تو دونوں میں تدبیر تو یاد ہو. فاروق بھائی نے روٹی کھائی اور 10 روٹیاں کھائی. 10 روٹیاں. اور میں نے کہا اس نے نمبر 1 روٹی کھائی, نمبر 2 پتہ نہیں اتنی بھوک لگی تھی 10 روٹیاں کھائی. تو 2 باتیں ہو گئی. اور ایک نے کہا فاروق بھائی نے 10 روٹیاں کھائی. تو دونوں میں کوئی تعارض ہے؟ اس نے 10 روٹیوں کا الگ ذکر کیا اور کھانے کا الگ. رضوان, دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو میں نے 4 بتایا, یہاں 2 ہے. تو تدبیر تو آپ کو دینا پڑے گا. تو اس میں 2 باتیں آگے نہیں آ گئی. ہاں, کیا رکھے؟ علیحدہ رکھے. کیا رکھے؟ مزاربت کے ساتھ. اچھا, اجازت کی صورت میں اس زائد ادھار کاروبار کے نفع نقصان کا ضابطہ یہ ہے. دیکھو ضابطہ کیا ہے. کہ جتنا زمان اور نقصان پر عنایت اٹھائیں گے اسی کے مقدر نفع ملے. دیکھو میں نے زمان کی بات آپ کو علیحدہ لکھوائی تاکہ آپ کی ذہن میں رہے. یا ہم نے ضمن لکھوائی. لہٰذا اگر آپس میں صراحتاً زمان طے ہوا کہ مثلاً 80% زمان رب المال پر اور 20% مضارب پر ہے تو نفع بھی 80 اور 20 کی تناسب سے تقسیم ہوگا. اور اگر آپس میں زمان کی نسبت صراحتاً طے نہ ہوئی تو پھر نفع نقصان کا تناسب 50-50% ہوگا. فقہ حنفی کی عبارت قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی ومستدانہ سواء کان یعنی ومستدانہ, اور جس نے سرمایہ سے زیادہ ادار خریداری کی. ٹھیک ہے, سواء کان بقدر مال المضاربۃ او اقل او اکثر. سمجھ گئے؟ بقدر مال مضاربہ 10 لاکھ 20 لاکھ کا کیا تو 10 لاکھ ادار کیا یا 5 لاکھ کیا. او اکثر فهو بینهما نصفان. یعنی زمان کیا ہوگا؟ آدھا آدھا. اگر انہوں نے شراتاً طے نہیں کیا تو پھر شریعت نے طے کیا ہے کہ 50% اگر نقصان ہوا 1 پر آئے گا, 50% نقصان زمان مانا نقصان. فربحه ووضيعته بينهما نصفان. شاباش. اور اس میں نفع اور نقصان وہ بھی زمان کے اعتبار سے ہوتا ہے. لہذا جب زمان آدھا آدھا ہے تو نفع بھی کیا ہوگا؟ آدھا آدھا ہوگا. حتى لو هلكت المشترات بالدين. اگر یہ 10 لاکھ کا ادھار والا سامان یہ سمندر میں ڈوب گیا, آگ میں جل گیا, ڈاکہ پڑ گیا, ڈاکو لے گیا, ہلاک ہو گیا, تو كان زمان ثمنها عليهما نصفين. تو رب المال اور مضارب دونوں پر زمان نقصان آئے گا آدھا آدھا. لیکن جو مضاربت کا سامان ہے اس کا ایسا ہے نفع سے جب بڑھ جائے تو سارا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ رب المال کا ہوتا ہے. یہ فقہ کراموں کا ذہن کو دیکھو. بھائی فاروق سے سمجھ گئے؟ آپ 2 شریک ہیں, آصف بھائی اور آپ ہیں. اگر آپ لوگوں نے 20-20 لاکھ جمع کیا ہے تو 1 کروڑ کی زمین خرید رہے ہیں, تو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو استدانہ کہتے ہیں. سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار کر رہے ہیں. اس کے احکام جدا جدا ہیں. سمجھ گئے؟ کوئی تمہارا دوست ہے سلیم بھائی, انہوں نے کہا بھائی یہ میرے 20 لاکھ روپئے, تو آپ نے سوچا کہ میں 20 لاکھ سے 50 لاکھ کی جگہ خرید سکتا ہوں, تو ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی, خریدی. تو اس میں جو 20 لاکھ کا ٹکڑا ہے اس میں تو یہ آپ کے ساتھ شریک ہے, اور جو 30 لاکھ کا ٹکڑا ہے اس میں یہ شریک. اس لیے آپ نے پہلے ٹکڑے بنانے ہیں کہ یہ ٹکڑا وہ 20 لاکھ کا ہے اور یہ ٹکڑا کیا ہے 30 لاکھ کا ہے. اب اس 20 لاکھ کے ٹکڑے وہ جو بکے گا تو اس میں جو آپ لوگوں نے طے کیا وہی ہوگا, اور وہ 20 لاکھ کا ٹکڑا اگر کسی نے غصب کیا تو سلیم بھائی پھر اس کے لیے روئے, اللہ سے مانگے جو کچھ بھی کہے. لیکن اگر 30 لاکھ کا جو ٹکڑا ہے اس پر کسی نے دعویٰ بولا تو سلیم بھائی آرام سے سوئے. ہاں ہمدردی اور بات ہے, کیا نظر کرے, لیکن نقصان اس کا کہ فاروق بھائی آپ کو بڑا شوق تھا, سب اب شوق کو پورا کرو. تو ان پر کوئی نقصان نہیں آئے گا, یہ 30 لاکھ کا نقصان اور نفع آپ کا ہوگا.
آپ ہی جانے آپ کا کام کیا. آج لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. ہماری شریعت جامع ہے. میں اتنا اپنے شریعت پہ خوش ہوں کہ اس میں بال برابر داغ نہیں ہے اور ہر بات عقل سلیم میں آنے والی ہے اور صاف ستھری. کوئی جھگڑے کی صورت نہیں, کوئی صورت نہیں, لیکن آدمی شریعت پر چلے. فقہ حنفی نے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, ان حدود کے ارد گرد آہنی لوہے کی دیواریں قائم کی ہیں. فقہ حنفی میں رہتے ہوئے آپ غلط کام کر ہی نہیں سکتے. سارے چور دروازے بند ہیں. لیکن آپ پوچھ تو لیں, نہیں پوچھیں گے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے, پھر لڑائی بھی ہوں گے, جھگڑے بھی ہوں گے, ایک دوسرے پر الزامات بھی ہوں گے. اب دیکھو امام سرخسی رحمہ اللہ نے صراحتاً لکھا نہیں لکھا کہ استدانہ کا کیا ہے, یہ حکم ہے. چلو ولو كان امره ان يستدين على نفسه, اگر کسی رب المال نے مضارب سے کہہ دیا کہ اپنے لیے کرو, اپنے لیے کرو, تو پھر استدانہ کا جو مال ہوگا ادار زائد, ان کا نفع نقصان اس کا ہوگا نہیں. اچھا, اور اپنے لیے کرنے کے لیے امر کی بھی ضرورت نہیں. اگر رب المال نے ان کو صراحتاً منع نہیں کیا اور نہ اجازت دی ہے, انہوں نے خود کیا, تو بھی وہ ان کے لیے ہے, تو بھی, اور امر دیا کہ اپنے لیے کرو, تو پھر تو طریقے اولا مضارب کے لیے ہے نقصان بھی اور نفع بھی. كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب المال لأنه في الاستدانة على نفسه يستغني عن أمر رب المال. دیکھو اس لیے کہ استدانہ کی صورت اپنے لیے استدانہ کرنا, سرمایہ زیادہ ادھار کاروبار کرنا, اس کے لیے رب المال کے امر کی بھی ضرورت نہیں, بس صراحت منع نہ کرے, منع نہ کرے. فكان وجود أمره فيه وعدمه سواء ولا تكون هذه الشركة بطريق المضاربة. واہ واہ, یہ ہے فقہ کرام رحمہ اللہ کا ذہن. ہم تو سب مضاربت میں داخل کرتے, ہمارا ذہن یہ فرق نہیں کر سکتا. شکر ہے کہ اللہ پاک نے فقہ کرام اور امام کو وابستہ کیا. حضرت مولانا مفتی حامد, کیا نام ہے, مفتی حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے تقلید شخصی اور ایک ہے شخص پرستی. تقلید شخصی واجب ہے اور شخص پرستی حرام ہے, اور فرق یہ ہے کہ تقلید شخصی کہتے ہیں کسی ماہر اور مجتہد کی رہنمائی میں آنکھیں بند کر شریعت پر چلنا. اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے کہ جو فقہاء مجتہدین ماہرین شریعت ہیں ان کے پیچھے چلو, ان کے مقابلے میں اپنی عقل مت لڑاؤ. اب دیکھو ہم استدانہ اور مضاربہ میں فرق نہیں کر پاتے. انہوں نے بتایا کہ سرمایہ سے زیادہ جو تو ادھار کر رہا ہے یہ مضاربت نہیں ہے, یہ شرکت وجوہ ہے, شرکت ہے. یہ فرق ہے جو یہ فقہ کرام جانتے ہیں. اگر یہ فرق نہ بتاتے ہم 100 سال بھی سوچتے تو یہ فرق ہم کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں التسلیم للفقہاء سلامۃ فی الدین, فقہاء کے سامنے سر خم تسلیم کر لو تو اس میں تمہاری دین کی حفاظت ہے. وہ آپ کو شریعت کے مطابق مسائل بتاتے ہیں. چلے لأن المضاربة لا تصح إلا برأس مال عين فكانت هذه الشركة في معنى شركة الوجوه. دیکھو یہ شرکت وجوہ کے معنی میں ہے. فيكون المشترى مشتركا بينهما نصفين فلا يصح منهما شرط التفاوت في الربح مع مساواتهما في الملك في المشترى. ہاں, اگر زمان میں برابری ہے, فاروق بھائی نے سلیم بھائی سے اجازت لی کہ سرمایہ سے اوپر ادھار کاروبار کرو اور آدھا نقصان تیرا اگر ہوا آدھا میرا, زمان آدھا آدھا. لیکن فاروق بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ بات ہے اور بیچنے کا کام تو میں کروں گا, نفع مجھے 80% ملے گا, آپ کو 20% ملے گا, پر میں جائز نہیں ہے. جب زمان 50% ہے تو نفع بھی کیا ہوگا, 50% ہوگا, اگرچہ کام آپ زیادہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل ربح ما لم یضمن, کہ شرکت وجوہ میں جو زمان آپ پر نہیں ہے تو اس کا نفع آپ کے لیے حلال. تو زمان 50% تک ہے اور نفع لے رہے ہو 80%, تو 50 سے 30% جو اوپر نفع آپ لے رہے ہیں تو یہ نفع آپ کے لیے حلال نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا زمان تجھ پر نہیں ہے. چلیں فقہ مالکی کی عبارات اگلے صفحے پر آتے ہیں. خط کشیدہ جملہ ہے صفحہ نمبر 56 پر. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَن يَشْتَرِيَ سِلْعًا لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ. دیکھو ان کے ہاں نام الگ نہیں ہے, وہی شراب النسیہ کی 2 قسمیں بنائی ہے. ایک شراب النسیہ سرمایہ کے تحت اور ایک بھی اکثر سرمایہ سے زائد. ہمارے فقہ میں دونوں کے لیے نام کیا ہے, الگ الگ ہے, ان کے نام الگ الگ نہیں ہے. چلیے للنهي عن ربح ما لم يزمن. دیکھو یہ ممنوع ہے. اگلی عبارت وقال علامة الدسوقي رحمه الله تعالى قوله او اشتراؤه سلعا للقراض بنسية انما منع ذلك لاكل رب المال ربح ما لم يزمن.
اگلے صفحے پر فقہ شافعی کی عبارہ قال علامۃ النووی رحمہ اللہ تعالی فصل في اشتراء العامل اكثر من راس المال اکثر من راس المال ولا يشتري العامل باكثر من راس المال لان الاذن لم يتناول غير راس المال. رب المال نے جو آپ کو کاروبار کے لیے کہا ہے وہ جو سرمایہ ہے اس کے کاروبار کے لیے کہا ہے، اس سے زائد کے لیے نہیں کہا. اگلے صفحے پر آجائیں فقہ حنبلی کی عبارہ قال العلامۃ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی فصل وليس له ان يشتري باكثر من راس المال لان الاذن ما تناول اكثر منه. مزاربت میں اذن سرمایہ تک شامل ہے، اس سے زائد تک شامل نہیں ہے. استدانہ اور نسیہ میں عند الاحناف رحمہم اللہ فرق. نسیہ کہتے ہیں سرمایہ کے اندر ادھار خریداری کرنا، جیسے 1 ارب روپے سرمایہ ہے اور 1 ارب روپے کی خریداری کی گئی لیکن ادائیگی 50 کروڑ کی گئی اور 50 کروڑ کا ادھار لیا گیا تو یہ نسیہ کہلائے گا. اور تعامل کی صورت میں بدون ابن رب المال کاروبار میں اس کی اجازت ہوتی ہے. استدانہ یہ ہے کہ سرمایہ سے زیادہ ادھار خریداری کی جائے، جیسے 1 ارب روپے کے سرمایہ کی بنیاد پر 3 ارب کا کاروبار کر لیا جائے تو یہ سرمایہ سے زائد کاروبار استدانہ ہے جس کا حکم اوپر بیان ہوا. لہذا بینک کا زائد کاروبار کرنا استدانہ ہے نہ کہ نسیہ، جیسے کہ بعض حضرات کو تسامح ہوا ہے اور انہوں نے نسیہ کے جواز کی عبارت سے رب المال کی اجازت کے بغیر صرف عرف تجار کی وجہ سے استدانہ کا جواز تحریر فرمایا ہے. مضاربت بنوکی میں یہ ناجائز کام بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ استدانہ یعنی سرمایہ سے زیادہ کاروبار کرتے ہیں جس کی دلیل محدود ذمہ داری کی شرط اور بعض علماء کی زبانی وضاحت ہے. بینکوں کو نہ یہ مسئلہ معلوم ہے اور نہ کسی سے اجازت لیتے ہیں اور نہ لی ہے اور نہ ہی حسابات اور سامان الگ رکھتے ہیں ورنہ ثبوت پیش کریں. وجہ نمبر 4 میں حرمت کا عنصر اس خلط مل کی وجہ سے مضاربت کا نفع مجہول ہوگا جس کی صحیح تقسیم ناممکن ہے. لہذا وجہ نمبر 1 کی تفصیل کے مطابق اس میں بھی حرمت کی وہی صورتیں ہوں گی جو نمبر 1 میں بیان کی گئی ہیں. یہ علماء اس کو دیکھیں، آپ سنائیں مولانا، آپ سنیں کتاب میں تو نہیں، بعد میں اس میں دیکھ لیں کہ انہوں نے شراب نسیہ سے استدانہ کا حکم ثابت کیا ہے. حضرت تعریف فرماتے ہیں حاشیے میں یہاں ایک اور صفحہ دیے، صفحہ 354 یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی مناسب ہے اگرچہ براہ راست اس کا زیر بحث موضوع سے تعلق نہیں ہے، اور وہ یہ کہ میری کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت میں یہ لکھا ہے کہ جب تک رب المال مضارب کو دوسروں سے قرض لینے کی اجازت نہ دے مضاربت میں بھی رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمایہ تک محدود ہوتی ہے. صفحہ 81. اس عبارت پر یہ اعتراض فی الجملہ درست ہے کہ مضارب کو قرض لینے کا حق تو بغیر رب المال کی صریح اجازت کے نہیں ہوتا، لیکن ادھار خریداری جو متعارف ہو اس کا حق ہوتا ہے. اس لیے اس صورت میں اس کی ذمہ داری غیر محدود ہو جاتی ہے. تو غیر محدود کب ہوگی؟ جب سرمایہ سے زیادہ ادھار کاروبار کرے. اگر سرمایہ کے اندر کرے تو پھر تو غیر محدود نہیں ہے. لیکن اگر رب المال مضارب کو صراحتاً ادھار خریداری سے بھی منع کر دے تو اس صورت میں مضارب ادھار خریداری نہیں کر سکتا، اور اس صورت میں رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمایہ کی حد تک محدود ہو جائے گی. چنانچہ مقصود میں ایک طرف تو یہ فرمایا گیا ہے کہ والشراء بالنسیۃ وبالنقد من صنیع التجار فیملک المضارب النوعین جميعا بمطلق العقد. دیکھو بھائی، شراب نسیہ کی بات کی نہیں کی تو اس کو اجازت ہے کہ شراب نسیہ تو ادھار کاروبار بھی کرے، نقد بھی کرے. اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ولو دفعه الیہ مضاربۃ علی ان یشتری بالنقد ویبیع فلیس له ان یشتری الا بالنقد لان هذا تقیید مفید فی حق رب المال المقصود. بھائی نسیہ کی عبارت انہوں نے ذکر کیا ہے، حالانکہ نسیہ تو سرمایہ کے اندر ادھار کاروبار کو کہتے ہیں اور یہ صنیع تجار سے جائز ہے، لیکن جو ادھار کاروبار سرمایہ سے زیادہ ہے وہ صنیع تجار سے جائز نہیں جب تک صراحتاً اجازت نہ دے. کل آپ کو بتایا تھا کہ بینک میں بنیادی مسائل 3 ہیں. بنیادی مسائل کتنے؟ نمبر 1 بینک میں رقم جمع کرنا، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے، اور پھر جو فقہی تکلیف ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی وجوہ کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جب بینک کے پاس رقم جمع ہو جاتی ہے تو بینک ان رقوم سے کاروبار کرتا ہے. بینک کا یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی وجوہ کیا ہے. اور نمبر 3 جو لوگ بینک میں آج پیسے جمع کرتے ہیں مستقبل میں کل آواز نکلواتے بھی ہیں، تو یہ بینک سے پیسے نکلوانا اس کی فقہی تکلیف کیا ہے، پھر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی وجوہ کیا ہے؟ پہلا جو مسئلہ تھا کہ بینک میں پیسے جمع کرنا، اس کی فقہی روی کل بتائی تھی کہ 2 عقد ہو رہے ہیں، ایک شرکت ایک مضاربہ. جو رقم جمع کرنے والے ہیں جن کو اکاؤنٹ ہولڈرز کہتے ہیں ان کی آپس میں شرکت ہے، اور اس شرکت کو کہتے ہیں شرکت اموال بصورت انعام. اور پھر یہ پیسہ بینک کے پاس بطور مضاربت چلا جاتا ہے تو بینک مضارب ہوتا ہے اور یہ رقم جمع کرنے والے ارباب الاموال ہوتے ہیں. تو کتنے عقد ہوتے ہیں؟ 2، ایک شرکت اور ایک مضاربت.
آپ کو 4 وجوہ بتا دیے کہ یہ دونوں اگر 4 وجوہ سے کیا ہے، فاسد ہے اور ناجائز ہے۔ آج دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ بینک کے پاس جو رقم جمع ہو جاتی ہے تو اس سے بینک کاروبار کرتا ہے، تو یہ کاروبار جائز ہے ناجائز؟ اب بینک کو آپ ایک طرف رکھے، آپ علماء ہیں، آپ کے پاس بینک والے بھی آ کر سوال کریں گے اور عام تاجر بھی آ کر کے سوال کریں گے، بھائی فاروق صاحب عام تاجر بھی سوال کریں گے، تو آپ مسئلہ بنیاد سے سیکھیں۔ کاروبار کی 2 قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ نمبر 1 انفرادی کاروبار، نمبر 2 مشترک کاروبار۔ انفرادی کاروبار اپنے زبان سے 5 مرتبہ کہو، مشترک کاروبار، انفرادی کاروبار، انفرادی کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ بھی اپنا، محنت بھی اپنی۔ سرمایہ بھی اپنا، ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، اس نے 10 لاکھ سے کپڑے کی دکان کھولی اور خود بیٹھ کر کے چلا رہے، تو سرمایہ بھی اپنا ہے اور محنت بھی اپنی ہے۔ اور مشترک کاروبار اس کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زائد افراد شریک ہو، پھر مزاربت ہو یا شرکت ہو۔ میں نے مولانا عبدالمنان صاحب کو 10 لاکھ روپے دی بطور مزاربت، تو اب اس میں کتنے آدمی شریک ہو گئے؟ ایک میں ہوں، ایک یہ مشترک کاروبار ہو گیا۔ دوسری صورت ہے 10 لاکھ ان کے 10 لاکھ میرے ہیں، ہم نے آپس میں شرکت کر لی، تو اس شرکت میں کتنے افراد ہو گئے؟ 2۔ مولانا نے کہا میں بھی شریک ہوتا ہوں، وہ بھی شریک ہو گیا، 3 ہو گئے، یہ بھی شریک ہو، 4 ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ تو ایک سے زائد افراد جب تجارت میں شریک ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مشترک کاروبار۔ اور اگر ایک فرد ہے، سرمایہ بھی اس کا اور محنت بھی اس کی، تو پھر کیا ہے؟ انفرادی کاروبار۔ اب اگر آپ کے پاس انفرادی کاروبار کرنے والا مفتی محاسب آ جائیں، اعلی و سلام و مرحبا، اور آپ سے کہے کہ میرا یہ کاروبار جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ نے جواز کا فتویٰ کن امور کو سامنے رکھ کر کے دینا ہے یا عدم جواز کا؟ تو 2 چیزوں کو آپ نے سامنے رکھ کر تحقیق کر کے آپ نے جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دینا ہے۔ علماء سمجھ گئے؟ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ نمبر 1، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کس جنس، کس چیز کا کاروبار کرتے ہو؟ کس چیز کا؟ اگر اس نے کہا کہ میں شراب کا کاروبار کرتا ہوں تو جائز ہے؟ خون کا کاروبار کرتا ہوں، جائز ہے؟ نہ۔ ہیروئن کا کرتا ہوں، جائز ہے؟ اس نے کہا کپڑے کا کرتا ہوں، ٹھیک، پہلی بات ٹھیک ہے۔ برتنوں کا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لوہے کا کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ لکڑی کا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، روزمرہ کے معاملات کیا ہیں؟ روزمرہ کے معاملات کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے کتاب البیوع میں بیوع صحیحہ، بیوع باطلہ، بیوع فاسدہ، بیوع مکروہ، یہ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ روزمرہ کے معاملات کے لیے ہے۔ اب بھائی فاروق ہے، پیسہ بھی اپنا اور محنت بھی، کپڑے کے کاروبار ہے، ہم نے پوچھا کیا کہتے؟ کپڑے کا کرتا ہوں۔ اب آپ روزمرہ کے معاملات کے بارے میں کچھ پوچھیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ایک گاہک آپ کے پاس آیا اور اس نے ایک تان پسند کیا اور آپ سے کہا کہ مجھے اس طرح 10 تان چاہیے، کتنے چاہیے؟ آپ کے پاس 5 ہے، 5 نہیں۔ آپ نے دوسرے دکاندار کو فون کیا کہ اس درجے اور کوالٹی کے تان آپ کے پاس ہے؟ جی ہے۔ 5 تان مل جائیں گے؟ مل جائیں گے۔ ایک تان کتنے کا ہے؟ اس نے بتا دیا 5000 کا ہے۔ اب انہوں نے گاہک سے کہا کہ آپ کو 10 تان چاہیے تو ایک تان 6000 میں ہے، یہ کتنا کما رہے ہیں؟ 5 تو یہ ہے اور 5 میرے گودام میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ گودام میں نہیں۔ ابھی انہوں نے دوسرے دکاندار سے صرف قیمت معلوم کی ہے، خریداری بھی، تو غیر مملوک چیز کا بیچنا یہ بے باطل ہے، بے باطل ہے۔ اور اگر اس نے اس سے خریدی کہ بھائی 5 تان 5000 کے حساب سے میرے ہو گئے تو ملکیت آ گئی، لیکن ابھی قبضہ نہیں کیا، قبضہ سے پہلے بیچنا بے فاسد ہے، بے فاسد ہے۔ تو اب مفتی معاصب ان سے کہے گا کہ بھائی تیرا کاروبار جائز نہیں ہے، تیرے روزمرہ کے معاملات خراب ہیں۔ ظالم، یہ زبان جھوٹ کے لیے نہیں ہے،
یہ سچ کے لیے. تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ تیرے گودام میں تو آئی نہیں. اور یہ عام مارکیٹ میں آپ جائیں, اللہ معاف فرمائے, یہ جھوٹ اور یہ ناجائز معاملات ہو رہے ہیں. اور علماء سے پوچھے کہ جو ناجائز فاسد اور باطل معاملات ہیں ان میں سود کا گناہ ہے, معمولی گناہ نہیں ہے. کل ہم نے حکیم الامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی امداد الفتاوی کی عبارت تجھے سنائی تھی کہ وہ فرمایا کہ ہر عقد فاسد اور باطل کیا ہے؟ ربا ہے. تو یہاں بیٹھ کر کے تاجر بنتا ہے, مسلمان تاجر بنو, سچا تاجر بنو, امانت دار بنو. دکان گاہک سے کہو کہ بھائی 5 میرے پاس ہے, یہ لے لو, اور آدھا پون گھنٹے کے بعد آؤ میں 5 تان اور منگوا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں, اگر آپ کو پسند ہے لے لو, نہیں پسند چھوڑ دو. سچ بولو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے, میں مارکیٹ سے خرید کر کے لاتا ہوں, پھر آپ آدھا پون گھنٹے کے بعد آ کر کے دیکھ لیں, اگر آپ کو پسند آ گیا تو میں 6000 میں وہی دوں گا, زیادہ نہیں دوں گا, آپ لے لیں. اگر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں گاہک سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں, صاف صاف بتاتا ہوں کہ یہ 5 ہے اور باقی نہیں ہے, ہم کہتے ماشاء اللہ. اس طرح ایک تان 25 میٹر کا ہے, کیسے بیچتے ہو؟ کہتے گاہک کو میں کہتا ہوں یہ 25 میٹر کا تان ہے اور 2500 روپے کا ہے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ 25 میٹر کا تان ہے اور فی میٹر 100 روپے کا ہے. سمجھ گئے؟ اس کے بیچنے کی 2 صورتیں ہیں. 25 میٹر کا تان 2500 میں, 25 میٹر کا تان فی میٹر 100 روپے میں. اگر آپ نے فی میٹر کا ذکر کر لیا, اب بغیر گزانہ کے ناپنے کے دینا جائز نہیں ہوگا, اب میٹر مقصود بن گیا. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ 25 میٹر کا تان 2500 میں, فی میٹر کا ذکر نہیں کیا, اب گزانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خریدار کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ گھر لے کر کے اس کو ناپا اور 1 میٹر کم نکلا تو اس کو رد کرنے کا, واپس کرنے کا حق حاصل ہے. تو یہ روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ ان سے معلوم کریں. اگر ان کے روزمرہ کے معاملات بھی ٹھیک ہیں, علماء سے پوچھ کر کرتے ہیں, اور جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, تو آپ مفتی ماں سے فتویٰ دیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے, جائز ہے. اور اگر ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہے, خلاف شرع ہے, تو آپ نے فتویٰ دینا کہ تیرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے. مشترک کاروبار, مزاربت والے آ گئے, شرکت والے آ گئے, انہوں نے کہا مفتی وہاں سے بتاؤ ہمارا یہ کاروبار جائز ہے ناجائز ہے. تو اس صورت میں 4 چیزوں پر آپ کے فتوے کا مدار ہوگا. چھوٹے سمجھ گئے؟ کتنی چیزوں پر؟ 4. اگر 4 چیزیں شریعت کے مطابق ہے آپ کہیں جائز, 4 میں کوئی ایک شریعت کے خلاف ہے آپ کہیں گے جائز. 2 باتیں تو یہی ہیں جو انفرادی میں ہے. کس چیز کا کاروبار کرتے ہو, روزمرہ کے معاملات کیا ہے. تیسرا سوال یہ کرو گے کہ آپ کا کاروبار سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں. یہ جو ماضی قریب میں ہمارے مزاربت والوں نے لوگوں کو لوٹا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دکھاتے تھے 10 لاکھ کا کاروبار اور لوگوں سے 10 کروڑ لیتے تھے. بھائی جب کاروبار 10 لاکھ کا کرتے ہو تو 10 کروڑ کیوں لیتے ہو؟ لیتے کیوں؟ تو آپ کا جو کاروبار ہے سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں. اور نمبر 4, نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. انفرادی کاروبار میں نفع کس کا ہوتا ہے؟ ایک کا, اور نقصان بھی اس میں تو تقسیم ہے ہی نہیں. لیکن مشترک کاروبار میں نفع کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا, نقصان بھی کیا ہوگا. اس لیے تم دونوں نے نفع نقصان کی تقسیم کا جو طریقہ طے کیا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو تمہارا کاروبار کیا ہے؟ غلط ہے. کتنے باتیں معلوم کریں گے. نمبر 1 کس چیز کا کاروبار کرتے ہو. نمبر 2 روزمرہ کے معاملات کیا ہیں. نمبر 3 کاروبار سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں. نمبر 4 نفع نقصان کا یہ تقسیم کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اچھا, یہ جو بینک ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس میں جو کاروبار ہے مزاربت اور شرکت ہے, تو یہ انفرادی کاروبار ہے یا مشترک ہے. تو ان میں بھی کتنی باتیں؟ 4. اب ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم 4 باتوں کو تفصیل سے بیان کریں نہیں. ایک بات آپ کو روزمرہ کے معاملات کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ان کے روزمرہ کے معاملات شریعت کے مطابق نہیں. اور دوسرا نفع نقصان کی تقسیم. نقصان کی تقسیم کا تو انہوں نے لکھا نہیں ہے, سمجھ گئے, صرف نفع کا لکھا ہے. بینک پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے نفع کی تقسیم کا طریقہ لکھا ہے, نقصان کی تقسیم کا طریقہ, کیونکہ سودی بینک میں نقصان نہیں ہوتا تو ان کے یہاں بھی نقصان
حالانکہ اسلامی تجارت کا جہاں بھی جس کتاب میں بھی فقہ کی کتاب میں ذکر ہوگا تو اس میں کیا ہے؟ جہاں نفع کا طریقہ ہے وہاں نقصان کا طریقہ بھی لکھا ہوگا. تو ان کے نفع کا طریقہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ نفع کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ایک روزمرہ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ روزمرہ کے معاملات میں. آپ پہلے تھوڑا پڑھ لیں پھر میں روزمرہ کا بتاتا ہوں. صفحہ بتاؤ. صفحہ نمبر 80 نکالیں. مسئلہ نمبر 2، کاروبار کا شرعی اصولوں کے مطابق ہونا. کسی بھی شرکت و مضاربت میں مال لگانے اور دینے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس مضاربت اور شرکت کے نام سے جو کاروبار ہو رہا ہو وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہو. بینک شرکت و مضاربت کے نام سے جو کاروبار کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس سلسلے میں صحت عقد کے اطمینان کے بعد درج ذیل 4 باتوں کا اطمینان ضروری ہے. اگر یہ باتیں شریعت کے مطابق اور اطمینان بخش ثابت ہو گئیں تو کاروبار جائز ہوگا. اگر ان میں سے کوئی بات بھی خلاف شرع ہوگی تو کاروبار جائز نہ ہوگا. نمبر 1، کاروبار جائز ہو. نمبر 2، کاروبار سرمایہ کے مطابق ہو. نمبر 3، روزمرہ کے معاملات شرعاً درست ہوں. نمبر 4، نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار شریعت کے مطابق ہو. اور اسلامی نامی بینکوں میں آخری 3 باتوں کا اطمینان نہیں، جس کی تفصیل یہ ہے. صفحہ نمبر 83 پر آ جائے. صفحہ نمبر 83. وجوہ مفسدہ. الف، شرائط مفسدہ لگانا. مقتضائے عقد کے خلاف شرائط لگائی جاتی ہیں، جیسے عقد سے قبل وعدہ اجارہ و بے کر کے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرنا اور انکار کی صورت میں جرمانہ کرنا، تاخیر قسط کی صورت میں التزام تصدق کی شرط لگانا، اجارہ میں شیء موجر کی مرمت کے اخراجات مستاجر کے ذمہ لگانا اور محدود ذمہ داری کی شرط پر خریداری کرنا. آپ کو اب بہت ساری باتیں ہیں. یہ اجارہ بنو کیا، یہ جو بینک سے گاڑی خریدی جاتی ہے، اب جیسے کرونا ختم ہوا تو اور عمرے کھل گئے تو ہمارے حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی مسجد والے عمرے پہ جا رہے تھے تو اللہ پاک نے مجھے بھی جانے کے ساتھ توفیق عطا فرمائی. تو وہاں پر جو ہندوستان کے، ساؤتھ افریقہ کے کئی ملکوں کے علماء رہتے ہیں، تو پھر جان پہچان ہے، میں جیسے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم کو یہ مسائل پڑھاؤ. تو ان کو اس مرتبہ کہ بینک جو گاڑی اجارہ اور لیز پر دیتے ہیں اس میں کتنی خرابیاں ہیں شرعی، تو اس میں 5 خرابیاں ہیں. تو چونکہ وہاں ہم زیادہ کتابیں ساتھ نہیں لے کر جاتے، ان سے کہتے کہ کاپی لاؤ، ہم زبانی بتائیں گے تم لکھتے جاؤ. تو ہم بتاتے تھے، وہ لکھتے گئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی گھر میں مجھے لے جاتے اور پھر وہاں مغرب سے عشاء تک پڑھائی، پھر عشاء کی نماز کے لیے چلے جاتے، پھر آتی تھوڑی پڑھائی ہوتی، پھر کھانا کھا کر پھر یہ مجھے اپنے قیام گاہ پر چھوڑ دیتے تھے. اس مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے سامنے جو فندق طیبہ ہے اس میں ایک بڑا ہال بھی میں نے لیا ہے، چھوٹے کمرے بھی ہے، اس بڑے ہال میں پڑھاؤ. پھر ہم نے احباب سے، ساتھیوں سے کہا کہ مغرب کی نماز مسجد نبوی میں پڑھو اور پھر یہاں پر ہال میں آؤ. تو اسی حال میں 1 ہفتہ پڑھائی ہوئی اور اس میں یہ کتاب پھر بن گئی. وہ لکھواتے گئے، پھر وہ لکھوا لیا، یہاں ساتھیوں نے اس کو ترتیب دی، حوالے وغیرہ بھی ساتھ ساتھ لکھ لیے. تو بینک جو اجارہ پر گاڑی دے، آپ اس کا جواب یہ کتاب پڑھ کر کے دے سکتے ہیں کہ بھائی اس اجارہ میں 5 خرابیاں. کتنے خرابیاں؟ 5. تو اب جو بینک کاروبار کرتا ہے اس میں ایک بات روزمرہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے مفتی ماسب میں پہلے ایک خارجی مثال دیتا ہوں تاکہ ایک یہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ بیع و شراء میں، خریداری میں اگر شرط فاسد لگ جائے تو وہ بیع خریداری فاسد ہو جاتی ہے. اور بیع فاسدہ، بیع اس میں 2 بڑی خرابیاں ہیں. ایک سود کا گناہ ہے اور نمبر 2 مشتری اور خریدار اس کے پاس جو سامان آ جاتا ہے اگر اس نے نفع پر بیچا تو وہ نفع حرام ہے. آپ کو ہم نے ہدایہ کی عبارت سنائی تھی کہ ایک آدمی نے جاریہ، ایک باندی خریدی بے فاسد کے ساتھ. تو خریدنے کے بعد خریدار نے وہ باندی آگے نفع پر بیچی تو یہ لکھا کہ نفع اس کے لیے کیا ہے؟ خبیث ہے. تو جو بیع فاسدہ ہیں ان میں یہ 2 بڑی خرابیاں ہیں کہ سود کا گناہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو خریدار ہے وہ سامان نفع پر بیچے گا تو وہ نفع کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اور بیع فاسد کیوں ہوتی ہے؟ شرط فاسد لگنے کی وجہ سے. شرط فاسد کس کو کہتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں. وہ شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور اس میں احد المتعاقدین کا فائدہ ہو، اس کو کہتے ہیں شرط فاسد. شرط فاسد میں کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ مقتضائے عقد کے خلاف، عقد اس شرط کو نہیں چاہتا پھر بھی آپ نے لگا دی، اور اس شرط میں کیا ہے؟ ان دونوں، بیچنے والا خریدنے والا، دونوں میں سے ایک کا فائدہ ہو. اس شرط کو شرط فاسد کہتے ہیں.
یہ شرط اگر عقد میں لگ جائے تو وہ عقد کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دو وبال مل گئے، ایک سود کا گناہ مل گیا، اور جو خریدار اور مشتری ہے اس نے وہ سامان نفع پر بیچا تو وہ خبیث اور حرام ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا ادریس صاحب، آپ نے 1 من چینی مولانا عبد المنان صاحب کو بیچی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، بیچنے والے کی ذمہ شریعت نے لگایا کہ مبی مکمل طور پر کس کے حوالے کرے؟ خریدار اور مشتری کے حوالے کرے۔ اگر یہ بیچنے والا یہ شرط لگائے کہ آپ نے 1 من چینی خریدی ہے لیکن میں 2 کلو کم دوں گا، یہ شرط لگائے، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے مطابق ہے، خلاف ہے؟ خلاف ہے۔ اور اس میں ایک کا فائدہ ہے، کس کا فائدہ ہے؟ بائے کا، بیچنے والے کا۔ اور اگر یہ مشتری شرط لگائے کہ 1 من چینی کی 10,000 روپے ہے، کتنے ہے؟ لیکن میں آپ کو 8,000 دوں گا، 2,000 نہیں دوں گا، یہ شرط لگائے، تو یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ خلاف ہے۔ اس لیے مقتضائے عقد یہ ہے کہ جو ثمن مقرر ہو گیا وہ اس کی ذمہ لازم ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ تو 1 من چینی انہوں نے، مولانا نے خریدی۔ آج کل چینی کا کیا بھاؤ ہے؟ دیکھو، ہمیں تو کانا اور استعمال کرنا آتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا قصہ ہے نا کہ وہ یتیم تھے تو ان کے والدہ نے ان کو دھوبی کے پاس بٹھایا۔ یہ خوش نصیب تھے، وہاں سے بھاگ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مجلس میں جا کر پڑھنا شروع کرتے۔ پھر ان کی والدہ پکڑ کر کے دھوبی کے پاس، پھر بھاگتا، پھر دھوبی۔ ایک دن ان کے والدہ نے امام سے کہا کہ یتیم بچہ ہے، میں نے دھوبی کے پاس بٹھایا ہے تاکہ پیسے کمانے کا ہنر سیکھے، کپڑے کی دھلائی سیکھے گا تو پیسے کمانے کا ہنر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے، کمانے کا نہیں، بنانے کا بھی نہیں، صرف کس کا؟ تو اصل میں مولوی وہ ہے جو نہ کمانا جانتا ہو نہ پکانا جانتا ہو، صرف کھانا جانتا ہو، کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے حلال مال دیا تھا، ان کی والدہ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا کہ بچے کو ہمارے پاس چھوڑو۔ تو وہ یتیم بچہ ذہین تھا، اللہ اکبر، وہ بڑھتے بڑھتے مجتہد بن گیا، اور ہارون الرشید ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کہ پوری مہذب دنیا پر ان کی حکومت تھی، مصر، شام، عراق، یمن، سعودیہ، کابل تک، سندھ تک، اتنا بڑا رقبہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس حکومت کے قاضی القضاء، سب سے بڑے جج یہ تھے۔ تو ایک دن ہارون الرشید نے ان کو کھانے پہ بلایا، دسترخوان میں بھجایا گیا تو ایک پیالہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا اس میں بہت قیمتی خوراک ہے جو میرے لیے بھی کبھی کبھی بنائی جاتی ہے، روغن پستہ میں فالودہ تیار کیا گیا ہے۔ تو خوشی سے مسکرائے اور آنکھوں سے آنسو آئے۔ امیر المومنین نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے استاد کی کہی بھی بات عملاً آج مجھے دکھا دی۔ میری امی سے فرمایا تھا کہ یہ روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کا قانون بڑا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے قانون کی حفاظت، ارشاد اور تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کمانے کے دندوں سے، بنانے کے دندوں سے نکال کر دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ ایسا نہیں۔ میرے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد کا ایک پیغام ہے، ان احباب کا نمبر لے کر ان کو بھیجو کہ علماء سنو، خدمت دین کو ذریعہ معاش بنا دو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ذریعہ معاش تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد تجارت کی ہے، زراعت کی ہے، کوئی دنیا کا کام کیا ہے؟ فرمایا تم خدمت دین کو اختیار کرو، دنیا اللہ تعالیٰ تمہاری قدموں میں ڈالے گا۔ وہ عزتیں تمہیں دیں گے جو تمہارے تصور سے بالا تر ہوں گے۔ سلیمان بن عبد الملک، یہ عبد الملک کا بیٹا ہے، اور بہت بڑی سلطنت تھی۔ وہی مصر، شام، عراق وغیرہ، یہ ایک ملک، ابھی تو کئی ملک بن گئے۔ حج پر آئے تھے، طواف کیا، طواف کے بعد نماز پڑھی، پھر اپنے جو وہاں ان کے رہنما راستہ بتانے والے تھے ان سے کہا نہ ہوا مسجد حرام کا مفتی اعظم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مغربی جانب نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ وہاں چلے، ان کے پاس کے پیچھے 2 جوان بیٹے، چاند کی طرح خوبصورت، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے. دیکھا ایک شخص ہے جو خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، ناک چپٹی ہوئی ہے، مڑے ہوئے بال ہے، خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں. پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. امیر المومنین اپنے بیٹوں سمیت وہ بھی جا کر بیٹھ گئے. جیسے انہوں نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گئے، امیر المومنین آگے آئے، سلام کیا، ہاتھ ملایا، مناسک حج سے متعلق کچھ سوالات کیے. انہوں نے بڑے مدلل جوابات دیے. امیر المومنین نے دعا دے کر کے صفا مروہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب ایک منادی اعلان کر رہے، یا معاشر المسلمین لا یفتی فی هذا المقام الا عطاء بن ابی رباح فإن لم یوجد فعبداللہ بن ابی نجیم. دیکھو حرم میں عطا کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہ دے گا، اگر وہ نہ ملے تو ان کے شاگرد ہے عبداللہ بن نجیم وہ دے گا. تو ایک بیٹے نے ابو سے کہا کہ آپ کے گورنر کا منادی تو یہ اعلان کر رہا ہے، جبکہ خود امیر المومنین ایسے شخص سے مسائل پوچھ کر آ رہا ہے جس نے امیر المومنین کو کوئی عزت ہی نہیں دی، آداب شاہی بجا نہ لائے. تو سلیمان بن عبد الملک امیر المومنین نے بیٹے سے کہا، ھذا الذی رأیتہ یا بنی ورأیت ذلنا بین یدیہ وما تھا ابن ابی رباح. وہ بیٹے، آپ نے جس کے سامنے اپنے والد کی تواضع عاجزی کو دیکھا، یہی تو یہ تو عطا بن ابی رباح ہے، ووارث عبداللہ بن عباس فی ھذا المنصب الکبیر. اور اس بڑے منصب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے؟ وارث ہیں. وصاحب الفتیہ فی الحرم، اور حرم کی مفتی ہے. یہ کون تھے؟ عطا ایک عورت کے غلام تھے، حبشی، ایک حبشی. لیکن 2 چیزوں میں ان کو دلچسپی تھی، عبادت اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا. فلما رأت السیدۃ المکیہ ان عبدها قد باع نفسہ للہ ووقف حیاتہ لطلب العلم. جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ غلام عبادت کے لیے اللہ کو اپنے آپ کو بیچ چکا ہے اور اپنی زندگی طلب علم کے لیے وقف کر چکا ہے، جب یہ دیکھا تخلت عن حقها فی، اپنے حق سے دربردار ہو گئی. وَاعْتَقَتْ رَقَبَتَهُ، اور اس کے گردن کو آزاد کیا، تقربا للہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور دوسرا جملہ علماء یاد رکھو، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، اور شاید کہ اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نفع دے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو طلب علم کے لیے کیا وقف کیا ہے. جو اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے لیے وقف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کو اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ دیتا ہے. کون کون وقف کرنے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہو انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. حبشی غلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ اتنے بڑے بادشاہ کو ان کے قدموں میں بٹھایا نہیں بٹھایا؟ آج بھی اللہ کو آتا ہے کہ بڑے بڑے مالداروں کو تمہارے قدموں میں اللہ بٹھا دیں گے، اس لیے آپ پریشان نہیں ہوں گے. اللہ من حیث لا یحتسب، ایسے روزی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. آپ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. کبھی میں ساتھ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کا نام لیتے ہیں، ہائے ہائے ابھی اپنے اوپر 100% نافذ نہیں کر چکے، نافذ کر چکے پھر اور کتنے ساتھی آ رہے ہیں، بھائی ہمارا کھانا قبول کر لیں، ہماری دعوت قبول کر لیں. اب اسے ہم نے نام لیا ہے، اور اگر ہم صحیح معنوں میں اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیں گے؟ اللہ کے لیے دینا کیا مشکل ہے. تو بہرحال یہ چینی کے باؤ کیا ہے ہم کو پتہ نہیں مانا، سمجھے. اللہ ہم سب کو طلب علم کے لیے وقف فرما دے. ہاں انشاءاللہ. تو مولانا عبد المنان صاحب نے 1 من چینی ان سے خریدی اور ایک شرط لگائی کہ 10,000 روپے کی جو چینی ہے، میرا مولانا اکرام کی ذمہ 10,000 قرض ہے، اگر اس نے پورا قرض مجھے دے دیا تو آپ کا پورا ثمن میں دوں گا، اور اگر اس نے مجھے 8,000 دیے 2,000 نہیں دیے، پورا ثمن نہیں دیا تو میں پورا ثمن پوری قیمت ادا کرنے کا ضامن نہیں ہوں گا، آپ کو 8,000 دوں گا، مزید 2,000 کا مطالبہ آپ نہیں کریں گے. یہ شرط لگائی. یہ شرط شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ اور اس میں ایک کا فائدہ ہے، یعنی کس کا فائدہ ہے؟ مولانا عبد المنان صاحب کا فائدہ ہے. تو اس شرط کی وجہ سے ان کی یہ خریداری کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی. اب انہوں نے اس شرط کے ساتھ خریداری کی، 1 من چینی لے لی. آگے یہ 1 من چینی انہوں نے 12,000 میں بیچی. کتنا نفع لیا؟ یہ 2,000 نفع ان کے لیے حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. ایک تو ان دونوں نے سود کا گناہ کیا، اور 2,000 جو نفع مولانا عبد المنان سے بھی نے چینی پر لیا ہے وہ کیا ہے؟
حرام ہے. یہ مثال سمجھ میں آ گیا. یہ جو بینک پر لکھا ہے محدود ذمہ داری، اس کا مطلب انہوں نے خود لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک ایک شخص سے مثلا 1 کروڑ کا سامان خریدتا ہے تو یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر ہمارا نقصان ہوا، سمندر میں مال ڈوب گیا، آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، تو پھر ہم 1 کروڑ ثمن اور قیمت کے ضامن نہیں ہوں گے. ہمارے جو اثاثے باقی بچے ہیں، اگر وہ 50 لاکھ کے ہیں، 60 لاکھ کے ہیں، 70 لاکھ کے ہیں، بس اتنا ثمن، اتنی قیمت آپ کو دیں گے، اور اسے جو زائد ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ بینک جس سے بھی خریداری کرتا ہے محدود ذمہ داری، اور انگریزی میں لکھا ہوتا ہے لمیٹڈ. کیا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ. تو انگریزی میں لمیٹڈ لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدار سنو، اگر ہمارا دیوالیہ ہوا تو ہم پوری قیمت اور ثمن کے ضامن نہیں ہوں گے، جو ہمارے ساتھ باقی ہیں اتنا ثمن دیں گے، باقی آپ ہم سے نہیں مانگ سکتے. تو یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور ایک کا فائدہ بھی ہے. تو اس شرط کی وجہ سے بینک کی جتنی بھی خریداریاں ہیں سب کیا ہو گئی؟ فاسد. تو گناہ سود کا ہوا نہیں ہوا. جس نے بھی بینک میں پیسہ جمع کیا ہے تجارت کے لیے، نفع کے لیے، تو وہ سود کی گناہ میں مبتلا ہوا. اس کے بعد جب یہ مال بینک کے پاس آتا ہے تو بینک اس سے 2 طرح نفع حاصل کرتا ہے. مرابحات معجلہ، کسی کو مرابحہ نفع پر بیچ کر کے نفع حاصل کرتا ہے، اور کسی کو گاڑی لیز اور کرائے پر دے کر کے نفع حاصل کرتا ہے. تو یہ نفع حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. اور یہی حرام نفع جن لوگوں نے میزان بینک میں، بینک اسلامی میں پیسہ جمع کرتا ہے، یہ حرام نفع ان کو دے رہے. تو حلال دے رہے، حرام دے رہے؟ حرام. بس یہ ایک بات آپ علماء یاد رکھیں. آپ سے کوئی پوچھے یہ اسلام کے نام کے بینک کیوں ناجائز ہے، کہتے ہیں اس میں محدود ذمہ داری لکھا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناجائز کا ادارہ ہے، حرام خوری کا ادارہ ہے. بھائی اس سے کیسے حرام خوری؟ کہتے ہیں محدود ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہم خریداری میں بینک شرط لگاتا ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ شرط فاسد ہے. اور اس شرط فاسد کی وجہ سے عقد فاسد ہو جاتا ہے. اور عقد فاسد میں 2 بڑی خرابی ہیں. سود کا گناہ ہوتا ہے، اور خریدار جب نفع پر سامان بیچتا ہے تو وہ سامان کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. تو یہ حرام نفع لوگوں کو دے رہے. پڑھے صفحہ 83 پر عنوان ہے محدود ذمہ داری کی شرط کا مطلب. یہاں محدود ذمہ داری کا شرکاء کے باہمی حقوق و فرائض سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ شرط ایک شریک دوسرے شریک پر نہیں لگا رہا، بلکہ یہ تمام حصے داروں کی طرف سے اپنے دائنین دیکھو کے لیے. جو مضارب ہوتا ہے ارباب الاموال کا وکیل ہوتا ہے. مفتی سے ویسے نہیں کہتے شروع میں امین ہوتا ہے، وبالتصرف وکیل وبالرفق شریک. تو شروع میں جس نے پیسے دیے کس کو؟ مضارب کو، تو وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ امانت. پھر جب تصرف کرتا ہے تو یہ ارباب الاموال کا وکیل بن کر کے تصرف کرتا ہے. اور پھر جب نفع آ جاتا ہے تو نفع میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو شریک ہو جاتا ہے. اس لیے بینک مضارب ہے تو حصے داروں کی طرف سے یہ کیا ہوگا؟ وکیل ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ تمام حصے داروں کی طرف سے اپنے دائنین کے دیکھو دائنین فاروق بھائی، دائنین یہ دائن کی جمع ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو نقد روپے دینا، اس کو عربی میں قرض کہتے ہیں. دینے والا مقرض ہوتا ہے اور لینے والا مقروض ہوتا ہے. اور اگر میں نے یہ گلاس آپ کو 10 روپے ادھار میں بیچا تو پھر میں دائن ہوں. کیا ہوں؟ اور آپ مدیون ہوتے ہیں، یا مدین اور مدین دونوں کہتے ہیں. تو یہ سامان کے عوض میں جو ادھار آتا ہے اس کو دین کہتے ہیں. تو یہاں دائنین سے مراد بائعین ہے. کون ہے؟ کہ جنہوں نے بینک کو ادھار سامان بیچا ہے، اس کو دین کہتے ہیں عربی میں. کسی کو نقد روپے کے دینا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں. اور سامان ادھار پر بیچنا اس کو دین کہتے ہیں. علماء سمجھتے ہو نا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام حصے داروں کی طرف سے اپنے دائنین کے دائنین سے کیا مراد ہے علماء؟ بائعین، جو ادھار بیچنے والے ہیں کے لیے ایک اعلان یا ان کے ساتھ ایک شرط ہے. شکر ہے کہ شرط کا ذکر خود کیا، ورنہ کہتے اعلان ہے. بھائی شرط تو نہیں ہے. حالانکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جو بات اعلان کر کے کہی جاتی ہے وہ شرط کے درجے میں ہے. اس کے درجے میں. لیکن شکر ہے یہاں پر خود شرط کا لفظ بھی لکھا ہے کہ یہ دائنین کے ساتھ شرط لگاتے ہیں. کیا شرط لگاتے ہیں؟ کہ اگر کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں آپ کے دیون کمپنی. یہ دیون سے کیا مراد ہے؟ علماء سے میں پوچھتا ہوں. کون سمن کیا مراد ہے؟ دیون کیا ہے؟ جو سمن ہے قیمت. اور میں تو ان عوام کے لیے قیمت کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اصل جو بائع اور مشتری کے درمیان میں طے ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمن. تو یہاں دیون سے مراد کیا ہے؟ جو ادھار انہوں نے سامان خریدا ہے وہ سمن. تو بینک جو کمپنی ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ دیوالیہ کے ہونے کی صورت میں آپ کے دیون سے مراد کیا ہے؟ سمن. کمپنی کے اثاثوں سے زیادہ ہوئے
تو آپ صرف اثاثوں کی حد تک ہی اپنے دیون وصول کر سکیں گے. دیکھو آپ اتنا سامان وصول کر سکیں گے، ہے تو 1 کروڑ، دیوالیہ کی صورت میں ہمارے اثاثے 80 لاکھ کے ہیں، کتنے کم ہو گئے؟ تو آپ 20 لاکھ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے. ہاں، اس اعلان کے مخاطب شرکا نہیں بلکہ شرکا کے دائنین ہیں. دائنین کیا مطلب؟ بائعین ہے. تو بیع کے اندر یہ شرط جو لگائی کہ ہر صورت میں میں ثمن پورا نہیں دوں گا، یہ مقتضی عقد کے موافق کے خلاف ہے. عقد کا مقتضا یہ ہے کہ بیچنے والا مکمل مبیع حوالے کرے اور خریدنے والا مکمل ثمن، اگرچہ اس کو زمین بیچنا پڑے، مکان بیچنا پڑے، لیکن حوالہ کرنا پڑے گا. بس سمجھ بات آ گئی؟ جب اس کے ساری خریداریاں فاسد ہو گئیں تو ان کی ساری کمائی کیا ہو گئی؟ حرام. اب جن لوگوں نے بینک میں پیسہ جمع کیا ہے اور ماہانہ نفع کے نام سے اس کو دیا جا رہا ہے، تو یہ حلال دیا جا رہا ہے، حرام دیا جا رہا ہے؟ حرام دیا جا رہا ہے. تو اس بینک میں حلال کہاں ہے؟ ایک نے کہا کہ اتنا فائدہ تو ہے کہ جو سودی بینک ہے تو وہ سود خنزیر ہے اور یہ جو حرام ہے کتا ہے. تو ہم نے خنزیر کھانے والوں کو خنزیر سے نکال کر کتوں پہ ڈالا ہے، یہ بھی ترقی ہے. میں نے کہا آپ کے بینکوں میں وہ علماء، وہ طلبہ، وہ نیک مسلمان جو کبھی سودی بینکوں میں پیسے جمع نہیں کرتے تھے، تو وہ بکرے کھانے والے تھے، وہ تمہارے بینکوں میں آئے. تو بکرے کھانے والوں کو کتوں پر ڈالنا یہ کون سا کمال ہے؟ دوسرے بینکوں سے آنے والے کم ہیں، آپ کے بینکوں میں جانے والے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سودی بینک میں سودی اکاؤنٹ کھول کر کے سود نہیں لیا اور ہمیشہ کے لیے حلال کھاتے تھے، بکرے کھاتے تھے. ان کو آپ نے کتے پہ ڈالا کہ کتے کھاتے رہو. تو یہ کون سا کمال ہوا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ تجربہ کر لیں، ہے نا ایسا؟ کیا 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 ہمارے؟ ہاں صبر بات سنتا. میری ذات کی کوئی قیمت نہیں. میں ابھی آپ کو اپنی ذات کا تعارف نہیں کرا رہا ہوں کہ میں کتنا قیمتی ہوں. میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اس پہ بات کرو، شریعت پہ بات کرو. آپ کو 10 آدمی گالی دیں گے تو میں کہتے ہوں تم کو 10 آدمی گالی دے رہے تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تو کہتے میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز کا مسئلہ بیان کرتا ہوں. بھائی آپ تبلیغ میں 6 نمبر کیوں بیان کرتے ہو؟ تو جو ہے نا فلاں جگہ تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو فلاں جگہ ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر وہ تبلیغ میں جا کر 6 نمبر بیان نہ کرے، چھوڑ دے. جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن جو مسئلہ بتایا وہ اس پر اعتراض کرو. اس مسئلے میں کیا ہے؟ تو کیوں نہیں لوں گا؟ اب اس کے علاوہ کی وجہ ایک جگہ کسی نے تدریس چھوڑی، کیوں چھوڑی؟ اب میں اس کی تفصیل میں اس کا اس مجلس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں میں نے کتنے بار لیا؟ میں نے ان کا نام کب لیا؟ میں نے کہا کہ یہ لکھا ہے، جو لکھا ہے میں نے اور کہوں. میں نے ان کا نام عزت سے لیا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہ ہوں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، جو بات لکھی ہے وہ لکھی ہے. میں نے کوئی زائد بات کہی تو بتاؤ. کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا. کبھی ایسا ہوا بڑوں کی طرف سے میں کہتا تھا میرا شاگرد مجھے عبارت دکھاتا ہے اور پوری عبارت میرے پاس وقت نہیں ہوا تو وہ دکھا نہیں تھا تو مجھے دھوکہ لگ جاتا ہے. یہ تو میں نے اس کی طرف سے جواب دیا کہ ان بیچارے کے پاس وقت نہیں ہوگا، شاگرد نے وہ بات دکھائی. اب آپ صحیح بن کر کے آپ اصل عبارت کتابوں سے نکال کر کے لے آئے کہ یہ ان سے تسامح نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو آپ مانے کہ ہوا ہے، نہیں ہوا ہے تو آپ بتائیں. آپ عبارت نکالیں. میں نے ان سے کہا ہے، میں نے ان کے پاس گیا ہوں، میں نے تو لکھ کر کے پہلے کتاب ان کو دی ہے. حضرت شیخ سلم اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے کتاب لکھی تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کے اس نے زن کو قبول فرمائے. انہوں نے وہ کتاب میرے پاس بھیجی، اس کا جواب لکھو. میں نے جب جواب لکھا تو میں نے ان کے دفتر میں مفتی المفتی سے کے دفتر میں زور کی سنتیں بھی ہمیں اکٹھی پڑی اور میں نے کہا حضرت یہ آپ کی کتاب کا جواب میں نے لکھا ہے، ابھی چھاپا نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں، اگر کوئی بات اس میں ہو تو آپ مجھے بلائیں بتائیں. میں نے تو کوشش کی ہے اور ابھی بھی غیر مقلدین نے ان کے خلاف کہ دیوبند کے جھوٹی مفتی اس کا دفاع میں نے کیا ہے. جہاں کتاب آپ کو ملے گی غیر مقلدین کا اصلی چہرہ. علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، باقی ان کی عزت اور ان کا جو ہم نے کیا کوئی ایک شاگرد اس کا اٹھے کہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے اور اسی میں غیر مقلدین نے ان لوگوں کو جھوٹا کہا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ جو
گیلانی کیا نام تھا, عتیق الرحمان گیلانی, انہوں نے کچھ عبارتیں, تو حضرت نے فرمایا یہ عبارتیں میری نہیں ہے, یہ فقہ حنفی کی عبارتیں ہیں, اور عبداللہ محمد مولانا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس پر جو ہے نا غیر مقلد نے لکھا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی یہ بھی تو تمہاری کتابیں ہیں, تو تمہاری مفتی نے جھوٹ بولا ہے. تو یہ کتاب اس کے جواب میں نے لکھی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا دفاع کیا, بین الٹھن والوں کو دفاع کیا ہے, لیکن رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے. آپ کوشش کریں جو عبارتیں ہم پیش کریں ان عبارتوں میں کوئی سکم ہو, کوئی کمزوری ہو, آپ بتائیں چھوٹے. نہیں میں کیوں اس کو, ہم یہ مزاربت کے زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ مفتی عثمانی صاحب کا دشمن ہے, جو مخالف ہے. میں نے کہا جی ہمارے استاد نے لکھا ہے کسی کے قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف لازم نہیں آتی. ہم فقہ حنفی پڑھتے ہیں, امام مالک رحمہ اللہ کی رائے پر اعتراض کرتے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے پر اعتراض کرتے نہیں کرتے, اور اپنے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن ان کی عظمت اپنی جگہ پر. ابھی ہماری ان کی ملاقات ہے اس دن کہ وفاق میں تم لوگوں نے تصویر دی, ہمارے ان کی اس پر باس مباحثہ ہو رہا تھا, تو فرمانے لگے کہ جلدی آؤ, اس لیے کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب وہ عیادت کی ہے, وہ تعزیت کے لیے آنے والے ہیں, پھر بات نہیں ہو سکی. لیکن جیسے ہماری بات شروع ہو گئی وہ مولانا آ گئے, تو ہمارے بات بیچ میں رہ گئی. آج کل بھی ہم مسائل میں ایک دوسرے سے ملتے اور جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم کسی عالم دین کی توہین کریں, اللہ ایسا نہ کرے. اسی لیے ہمارے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت کیا کریں, اس کے دفاع جتنا ہم کر سکتے وہ کرتے رہتے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ایک طریقہ ہے تقسیم نفع کا. بینکوں میں جو نفع کی تقسیم کا طریقہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. جدہ میں قاری رفیق صاحب ہے, اور وہ یہی دارالعلوم والے حضرات کے میزبان بھی ہے, لیکن اس کے دل میں کیسے آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ہاں, میں کچھ علماء جمع کرتا ہوں جدہ میں آپ پڑھائیں. تو میں نے جب تقسیم منافع کا طریقہ ان کا بتایا تو وہاں کے ایک ہندوستان کے مفتی ہیں, مفتی عمر صاحب, بہت قابل ہے, انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ وہ لکھ نہیں سکتے. میں نے کہا بھائی میرے پاس نہیں, یہ کتاب وہاں کتب خانے میں پڑھی تھی. میں نے کہا یہ کتب خانے میں پڑھی ہے, اس میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں, یہ آپ پڑھیں. اور ابھی اس کے نفع کے تقسیم کا طریقہ آپ کو میں سناتا ہوں, آپ بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہے, اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ تقسیم منافع کا طریقہ جو لکھا ہے, دو طریقے ہمارے پاس ہیں. یہ جامع الرشید والے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے, اور یہ دارالعلوم والے, اور دونوں میں تضاد ہے. مولانا واضح اذا تعارضا تساقطا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غلط ہے, اور اس کا تقاضا ہے کہ یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں دونوں صحیح فرما رہے ہیں, دونوں غلط ہے. اور ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اس میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے اردو کا نام ہے یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم منافع کا طریقہ کار. اردو کا نام کیا ہے؟ یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم منافع کا طریقہ کار. اور عربی میں اس کا نام ہے الحساب النمر. الحساب النمر. حضرت نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ طریقہ سمجھایا ہے. مثال یہ دی ہے کہ زید اور عمر ان دونوں نے یکم رمضان کو شرکت کی, اور یہ طے کیا کہ سال کے بعد پھر یکم رمضان کو حساب کر کے نفع تقسیم کریں گے. اب یہ دو کاروبار کرتے رہے, 6 مہینے انہوں نے کاروبار کیا. 6 مہینے کے بعد بکر نامی شخص آیا, انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا چاہتا ہوں. ان کو بھی اپنے کاروبار کو وسعت دینا مطلوب تھا, تو ان کو شریک کیا. تو جتنا سرمایہ انہوں نے ڈالا تھا اتنا سرمایہ انہوں نے بھی ڈالا. مثلا انہوں نے 20-20 لاکھ سرمایہ تھا, تو جب شروع میں یکم رمضان بھی 20-20 تھا, تو 20 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 40 لاکھ. 6 مہینے کے بعد بکر نے بھی 20 لاکھ سرمایہ دیا. آگے رمضان کا مہینہ, آگے یکم رمضان. اب جو زید ہے اور عمر ہے ان کا سرمایہ 12 ماہ پورا سال استعمال ہوا ہے, اور جو بکر ہے اس کا سرمایہ 6 مہینے آدھا سال استعمال ہوا ہے, اور آدھا سال میں بھی اس کا تیسرا حصہ. تو جو آدھا سال میں اس کا تیسرا ہوگا تو پورے سال کے نفع میں اس کو چھٹا ملے گا. تو حضرت نے لکھا ہے کہ رمضان کے تاریخ آنے پر جب حسابات کریں گے تو بکر کو پورے سال کے نفع کا 1/6 حصہ نفع دیا جائے گا. کتنا دیا جائے گا؟ باقی جو 5/6 ہیں ان میں آدھا زید کو ملے گا اور آدھا بکر کو ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 آدمی نے شرکت کی, 6 مہینے کے بعد تیسرا آیا, اور اب سال گزر گیا. تو حضرت اس کتاب میں لکھا ہے, ابھی آپ کو ہم سنائیں گے, کہ جو بکر ہے جن کا سرمایہ آدھا سال لگا ہے اس کو پورے سال کے نفع کا کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے. حکیم الامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنے زمانے میں, آج سے تقریباً 83 سال پہلے گئے, کہ معاملات میں اگر کسی مجتہد کی وجہ سے کوئی آسانی اور سہولت مل جائے تو ہمیں دینا چاہیے, اور میں دیتا ہوں. لیکن آج کل کے مجتہدین
کی وجہ سے نہیں، اپنے زمانے کی. اور حقیقت بھی یہ ہے جو حقیقی مجتہد ہے ان میں اور میں اگر اجتہاد کا دعویٰ کروں مجھ میں بڑا فرق ہے. اب حضرت نے جو طریقہ لکھا ہے جو حقیقی مجتہدین ہے وہ کہتے غلط ہے، اور ابھی آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. حضرت کا یہ لکھنا کہ ہر صورت میں اس کو 1/6 ملے گا، یہ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ زید اور عمر نے جو 6 مہینے کاروبار کیا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. یہاں انہوں نے نقصانات کیے ہوں گے، یا نہ نقصان ہوگا نہ نفع ہوگا، یا نفع کیا ہوگا. اگر انہوں نے 6 مہینوں میں نقصان کیا، 20 لاکھ کا نقصان ہوا، تو ان کا سرمایہ کتنا رہ گیا؟ 10 لاکھ رہ گیا. اور بکر نے کتنا دیا؟ 20 لاکھ. تو بکر کا سرمایہ ان کے مقابلے میں کیا ہوا؟ دگنا ہوا. اب اگر نفع 12 لاکھ ہوا ہے تو بکر کو کتنا ملنا چاہیے؟ 6 لاکھ، آدھا 6 لاکھ ملنا چاہیے. جبکہ حضرت کے کہنے کے مطابق کتنا ملنا چاہیے؟ 2 لاکھ، 1/6، 2 لاکھ ملنا چاہیے. حالانکہ شریعت میں ان کا حق بنتا ہے کتنا؟ 6 لاکھ. تو جو 4 لاکھ ان کا حق ہے آپ شرعی وجہ کے بغیر زید عمر کو دے رہے ہیں. اس کو بھی نوٹروں نے عقل بالباطل کہا کہ حرام ہے. اور اگر نہ نقصان ہوا ہے نہ نفع ہوا ہے، جتنا کمایا ہے اتنے اخراجات میں آ گئے، یعنی ان کا سرمایہ وہی 20 لاکھ برقرار رہا. اور ابھی زید نے بھی سرمایہ کتنا دیا؟ نہیں، بکر نے، اس نے بھی 20 لاکھ دیا. اب تینوں کا سرمایہ کیا ہو گیا؟ اب اگر 12 لاکھ نفع ہوا ہے تو کتنے میں تقسیم ہوگا؟ سرمایہ پر 12 اور تقسیم ہوگا تو 4 لاکھ اس کو ملے گا. جب کہ فرماتے کہ ان کو کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ. تو ان کا جو 2 لاکھ زائد ہے وہ زید عمر کو کیوں دیا جا رہا ہے بلا وجہ؟ اسی طرح اگر نفع ہوا ہے تو نفع کی صورتیں بھی مختلف ہیں. نفع کی صورتیں کیا ہیں؟ نفع کی صورتیں مختلف ہیں کہ اس میں سرمایہ بڑھے گا. اب آپ کو ایک سوال کرنا کا حق ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو دونوں 6 مہینے کاروبار کے اس کی 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ جو مجتہدین علیہ الرحمہ ہے، کل جس کا ہمارا سبق ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ چالو کاروبار میں شرکت کے لیے شرط یہ ہے کہ قدیم شرکاء کے اثاثوں کی قیمت لگا کر اس کے بعد نیا آدمی شریک ہوگا. جب آپ نے قیمت لگائی تو قیمت لگانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زید عمر نقصان پر جا رہے ہیں یا نفع پہ جا رہے ہیں، یا نہ نفع یا نقصان ہے. یہاں بینک میں نقصان کیا ہوا کہ حضرات فقہ کرام رحمۃ اللہ کی ان بات کو نہیں مانی گئی. اس لیے آج آپ بینک میں جائیں تو قدیم شرکاء کے اثاثوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی. اگر یہ قیمت لگائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ قدیم شرکاء کا سرمایہ اس وقت گزشتہ حال پر ہے یا بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے. میں نے ابھی شرسدہ میں یہ بات کہی تو ایک نے کہا کہ آج کل بینکوں میں حضرت مفتی صاحب زاد برکاتہم کی جو باتیں وہ ان کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا یار جہاں تم کو جواب نہیں آتا پھر عمل نہیں ہوتا، اور جہاں جواب نہیں آتا تو ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہو. علم کی بات کرو، جو علم کی بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان کا طریقہ دیکھو، کتاب میں پڑھو. صفحہ نمبر 83 پر آخر میں عنوان ہے نمبر 3، نفع و نقصان کی تقسیم کے طریقہ کار کی خلاف شرع ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ تقسیم منافع کے 2 طریقے لکھے گئے ہیں. ایک غیر سودی بینکاری ازدار العلوم کراچی صفحہ 317 میں ایک سادہ سی مثال کے تحت، اور دوسرا غیر سودی بینکاری ازدار الفقہ جامعۃ الرشید میں. اور دونوں طریقے حدیث الخراج بالزمان اور حدیث الغنم بالغرم اور حدیث لا یحل ربح ما لم یضمن اور درج ذیل عبارات فقہیہ کے خلاف ہیں. اگلے صفحے پر آ جائیں، صفحہ 85 پر منافع کی تقسیم کا طریقہ اول. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جی کا مجدون تعریف فرماتے ہیں، جہاں تک شرکاء کے وقفے سے شرکت میں داخل ہونے کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک سادہ سی مثال پر غور کر لیں. فرض کیجئے زید اور عامر کا ایک چلتا ہوا کاروبار ہے جو مختلف نوعیت کے معاملات پر مشتمل ہے. یہ دونوں اپنے نفع و نقصان کا حساب سالانہ یکم رمضان کو کرتے ہیں. اب یکم رمضان سے 6 مہینے پہلے بکر ان سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے کاروبار میں سرمایہ ڈال کر شریک ہونا چاہتا ہوں. چونکہ زید اور عامر کو بھی اپنے کاروبار میں وسعت لانے کے لیے مزید سرمایہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ بکر کو شریک کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ بکر اتنا سرمایہ کاروبار میں ڈالے گا جس سے وہ کاروبار کے 1/3 حصے میں شریک ہو جائے، اور نفع کا تناسب بھی تینوں شرکاء کا 1/3 ہوگا. البتہ یکم رمضان کو جب نفع نقصان کا حساب ہوگا تو چونکہ بکر کی حصہ داری صرف 6 ماہ رہی ہے جو دوسرے 2 حصے داروں کے مقابلے میں آدھی ہے، اس لیے وہ 1/3 نفع کے نصف یعنی چھٹے حصے کا حقدار ہوگا. اگر تینوں فریق اس پر متفق ہو جائیں تو بظاہر الربح والا دیکھو اللہ کی شان دیکھو. میں کہتا ہوں آپ بظاہر مولانا عبدالمنان لگ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار میں عبدالمنان ہوں، بظاہر کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. دیکھو یہاں ان سے بظاہر لکھوایا، ان کے دل میں بھی کٹک ہے کہ الربح والا مسلخہ کا قانون کا اس سے کوئی تعلق، اس لیے کہ اس سے وہ ربا مراد ہے جو عقد کے بعد حاصل ہو اور تجارت میں مستحق بنتا ہو. یہ یاد رکھنا، تمام کتابوں میں یہ قانون ہے کہ تجارت میں استحقاقی ربا کے اسباب 3 ہیں. کتنے؟ کوئی چوتھا سبب نہیں. نمبر 1 مال، نمبر 2 عمل، نمبر 3 زمان. صاحب ہدایہ نے مثال دی ہے کہ مال جیسے مضاربت میں رب المال کو نفع
کا حق ہے، استحقاق ہے وہ مال کی وجہ سے، اور مضارب کو عمل کی وجہ سے. اور زمان جیسے درجوں کا استاد ہے، اس نے کسی سے کپڑا سلائی کے لیے 1000 میں مثلا لیا اور شاگرد سے 800 میں سے لایا، تو کتنے بچ گئے اس کے لیے؟ یہ 200 زمان کی وجہ سے یہ مستحق ہے. کیوں؟ اگر شاگرد کپڑا خراب کرتا تو کپڑے کا مالک زمان کس سے لیتا؟ استاد سے لیتا. فرمایا یہ 3 اسباب ہیں، کوئی چوتھا سبب نہیں ہے. یہاں حضرت نے وقت کو بھی سبب بنایا، جبکہ کسی فقیر نے بھی اس کو سبب نہیں بنایا. اس لیے میں نے کہا کہ جو مجتہدین ہیں چاروں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے جواز کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. اب ایک آدمی ہے، بلکہ 2 آدمی سمجھو، اس نے 10 سال تک کاروبار کیا، لیکن جتنا کماتا ہے اتنا خرچ ہوتا ہے. 10 سال کے بعد تیسرا آدمی ان کے ساتھ اتنا سرمایہ لا کر شریک ہوا. اب آگے 11 لاکھ نفع ہوا. تو جب 11 لاکھ نفع ہوا تو ان کے لکھنے کے مطابق 11 مہینوں پہ تقسیم کرو. جو 2 آدمی تھی ان کو مل جائے گا، اور جو 1 لاکھ ہے اس میں 33,000 سے کچھ اوپر اس کو ملے گا. تو وہ کہے گا کہ بھائی 10 سال جو تم لوگوں نے کمایا نہیں ہے تو اس میں میرا کون سا قصور ہے؟ میرا کون سا قصور ہے؟ تم نے نہیں کمایا اور شریعت نے وقت کا اعتبار بھی نہیں کیا، اس لیے یہ 11 لاکھ ان تینوں میں برابر تقسیم ہوگا. لیکن انہوں نے جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 10 لاکھ اس کو مل جائیں گے، وقت پر تقسیم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے پڑھی. اب یہاں پر دیکھو لکھا بظاہر، کیا لکھا ہے؟ یہ نہیں لکھا کہ یہ ورف والا مستلخا، ورف والا مستلخا، یہ نہیں لکھا اس کے مطابق ہے. کہتے بظاہر اس کے مطابق معلوم ہو رہا ہے، حقیقت میں ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا کیا بالکل صحیح. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سے ایک سوال ہے، شروع 6 مہینے میں نفع ہوا ہے 12 لاکھ اور آخری 3 مہینوں میں 6 مہینوں میں نفع ہو گیا 6 لاکھ. 12 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 18. اب 18 کو 6 پہ تقسیم کرو، 6 3 18، تو بکر کو کتنا ملے گا؟ 3 لاکھ. حالانکہ جب سے بکر آیا ہے تو 6 لاکھ نفع ہوا ہے، اور 6 لاکھ میں بکر کو کتنا ملنا چاہیے؟ 2 لاکھ. 1 لاکھ جو آپ دے رہے ہیں تو آپ جو 6 مہینے انہوں نے پہلے کمایا اس میں سے دے رہے ہیں. حالانکہ آپ نے بہت اچھی بات کی، ان 6 مہینوں میں زمان ان 2 پر آتا تھا، بکر پر تو نہیں آتا. تو آپ نے وہ ان کا 1 لاکھ ان کو کیوں دیا؟ یہ کہاں جائز ہے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ شروع میں 6 مہینے اگر نقصانات ہوتے تو کس پر آتے؟ زیادہ عمر پر آتے، بکر پر نہ آتے. اب بکر نے اور اس نے جو 12 لاکھ کمائے ہیں، ان کے 12 لاکھ میں 1 لاکھ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ بکر کو دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ ان 6 مہینوں میں بکر کا مال نہیں ہے، بکر کا یہاں پر عمل نہیں ہے، بکر کا زمان نہیں ہے، تو بکر کو آپ نے ان 12 لاکھ میں سے 1 لاکھ کیوں دیے؟ چھوٹے یہ بات میں کریں گے. اب جو مثال حضرت نے دی ہے نا کہ سب کا رأس المال برابر ہے اور سب کو رأس المال کے مطابق نفع ملے گا، یہاں تو یہ لکھا ہے نا. اس میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو زید اور عمر ہے زمان اس پر ہے، اس پر نہیں ہے. شروع 6 ماہ میں دیکھو یکم رمضان کے کپڑوں کی انہوں نے دکان کھولی تو چھوٹی عید آئی، خوب کپڑے بکے، پھر بڑی عید آئی، خوب کپڑے بکے. کتنا نفع آیا؟ 12 لاکھ. اور 6 مہینے کے بعد یکم رمضان تک نہ بڑی عید ہے نہ چھوٹی عید ہے، نفع ہوا ہے لیکن کتنا ہوا ہے؟ 6 لاکھ. اب 12 اور 6 کو جمع کرو، کتنے ہو گئے؟ اب حضرت کے کہنے کے مطابق ان کو 1/6 دو تو کتنا دیا؟ جبکہ یہ آیا ہے جس نے عقد کیا ہے، ان کے عقد کے بعد، ان کے مال آنے کے بعد انہوں نے 6 لاکھ کمائے ہیں. کتنے کمائے ہیں؟ تو ان کو 6 لاکھ میں تیسرا حصہ ملے گا، تو وہ کتنا ملنا چاہیے؟ اور آپ کتنا دے رہے ہیں؟ تو یہ 1 لاکھ کہاں سے دے رہے؟ جو شروع کے 6 ماہ کے نفع ہے اس میں سے دے رہے، 12 لاکھ میں سے دے رہے. حالانکہ شروع 6 مہینوں میں نہ ان کا مال ہے، نہ ان کا عمل ہے، نہ ان کا زمان ہے، تو آپ کیسے دے رہے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زمان ہو پھر ہم مانتے ہیں، لیکن زمان بھی نہیں ہے. اسی لیے صرف آپ نہیں، آپ کسی کچھ بات غور کر کے یہ طریقہ انہوں نے خلاف شرع لکھا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں طریقہ ہے ہی نہیں. اور غلطی کیوں ہو گئی کہ جب بکر آ رہا تھا، کل آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ امام احمد کی ایک روایت خود مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہم نے لکھا ہے بحث عثمانی میں کہ ایک آدمی عروس کو سامان کو کسی کو مزاربت پر دینا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ حنفیہ اور جمہور کے نزدیک جائز نہیں، بیچ کر نقد بناؤ. البتہ امام احمد کی ایک روایت میں جائز ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ سامان کی قیمت لگا کر اس قیمت کو سرمایہ بناؤ. قیمت لگانے کو خود لکھا ہے. ان کے بیٹے نے، یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، یہ کتاب لکھی ہے، اس میں کہا کوئی کسی کارخانے انڈسٹری میں 1 لاکھ کی شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے 1 لاکھ نقد ہے اور کارخانے والے کے کارخانے کی قیمت لگا کر اس قیمت کو کیا بنائے؟ سرمایہ بنائے اور شرکت کر لے. حضرت نے یہاں پر جو چالو کاروبار میں شرکت کا طریقہ
خود بھی لکھا ہے, ان کے بیٹے نے بھی لکھا ہے, اور تمام فقہاء نے لکھا ہے, اس کو چھوڑا ہے. اس لیے کہ بینک اگر اثاثوں کی قیمت لگائے گا تو دوسرے بینکوں کی طرح نہیں چل سکتا, ہر وقت پیسے نہیں لے سکتا. بینکوں کی قیمت لگائے گا, گاڑیوں کی قیمت لگائے گا, عمارت اگر اپنی ہے تو اس کی قیمت لگائے گا, ملازمین کی جو گاڑیاں ان کی قیمت لگائے گا, تو اس کی قیمت لگانوں میں ہفتے اور دن اور مہینے لگ سکتے ہیں, اور انہوں نے پیسے لینا ہے. تو چونکہ شرکت کا جو اسلامی طریقہ ہے اس کو چھوڑا ہے, جب اس کو چھوڑا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اپنے نفع کی تقسیم کیا ہوگا, وہ بھی غلط ہوگا. اس لیے حضرت نے یہاں پر بظاہر یہ لفظ لکھ بظاہر الرق ما سلخ علیہ کے خلاف نہیں. بظاہر کیوں لکھتے, کہتے اس کے خلاف نہیں ہے, معلوم ہے اندر خود بھی شک ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اور آپ اس پر مزید سوچے چھوٹے. اگر صحیح ہے تو آپ ہمیں سمجھائیں. ہم نے تو یہ پورے ملک میں بیان کیا, بیرون ملک میں بیان کیا, جو بھی دیتے کہ طریقہ حضرت نے لکھا کیسے, بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ طریقہ جو تقسیم منافع کا ہے یہ خلاف شرع ہے, اس میں شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. پڑھے اگر تینوں فریق اس پر متفق ہو جائیں تو بظاہر الرق علی ما صلی علیہ کے قاعدے کے عموم کے پیش نظر اس میں شرکت کے کسی بنیادی اصول کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی, بس یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم کا یہی مطلب ہے. غیر سودی بینکاری. مندرجہ بالا سادہ سی مثال کی صرف رقوم کے اضافے کے ساتھ ذیل میں مزید وضاحت کچھ یوں ہے. زید اور عمر نے 20 لاکھ مثلا جمع کر کے 6 ماہ تک کاروبار کیا. 6 ماہ کے بعد بکر سے بھی 20 لاکھ لے کر اس کو بھی ایک تہائی کاروبار میں شریک کر لیا, اور یہ طے کر لیا کہ سال کے آخر میں بکر کو کل سالانہ منافع کا 1/6 حصہ دیا جائے گا. چونکہ یہ طریقہ ربح معلوم یزمن کا متضمن ہے, اس لیے ناجائز ہے. دیکھیے اگر شروع 6 ماہ میں 40 لاکھ پر 12 لاکھ نفع ہوا, اور آخری 6 ماہ میں بکر کے سرمایہ کے آنے کے بعد 60 لاکھ پر مثلا 6 لاکھ نفع ہوا, تو اب اس صورت میں بکر چونکہ آخری 6 ماہ میں شریک ہوا ہے تو اس کو صرف آخری 6 ماہ کے نفع میں سے 1/3 یعنی 2 لاکھ ملنا چاہیے. اور ابتدا کے 6 ماہ میں چونکہ نہ یہ شریک تھا اور نہ اس پر ضمان تھا, لہٰذا اس کا نفع صرف زید اور عمر کو ملنا چاہیے, نہ کہ بکر کو. جبکہ تجویز شدہ طریقے میں بکر کو بھی ملتا ہے, کیونکہ ابتدا کے 12 لاکھ جمع آخری 6 لاکھ یہ کل 18 لاکھ ہوئے, جن کا 1/6 3 لاکھ ہوئے, یہ بکر کا حصہ ہوا. اس حصے میں بکر کو گزشتہ ان 6 ماہ کا بھی 1 لاکھ نفع دیا گیا جن میں بکر کا مال, حمل اور زمان نہیں تھا. لہٰذا یہ نفع اور ربح مندرجہ بالا احادیث اور عبارات فقہیہ کے خلاف اور ناجائز اور حرام ہے. نیز آخری 6 ماہ. ایک بات اور آپ کو بتاؤں, یہ جو آخری 6 ماہ ہے اس میں جو پچھلے شرکاء ہیں ان کی 20 لاکھ جو سرمایہ وہ بھی استعمال ہوا ہے, اور 12 لاکھ جو نفع ہے وہ جیب میں تو نہیں ڈالا, وہ بھی کیا ہوا ہے, استعمال ہوا ہے. تو ان کا سرمایہ 12 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ کے ساتھ تو 26 لاکھ ہوا, اور ان کا کتنا ہے, تو ان کو 1/3 بھی نہیں ملنا چاہیے, 2 لاکھ بھی 2 سے بھی کم ملنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا سرمایہ 20 لاکھ ہے اور ان کا نفع ملا کر کے کتنا ہے 26 لاکھ ہے. اس لیے کہ وہ جو نفع کے 6 لاکھ ہے وہ بھی آگے کاروبار میں لگے ہیں. شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے, اس لیے تو کہا کہ چالو کاروبار میں اس کی اثاثوں کی قیمت لگاؤ, قیمت زیادہ لگی تو سرمایہ بڑھاؤ. تو 26 لاکھ ایک ہے, 26 لاکھ ایک ہے. اب اگر یہ برابر کا شریک بننا چاہے تو کتنا جمع کرے 26, اور اگر 20 جمع کر لیے تو اب اس کو 6 لاکھ میں 2 لاکھ نہیں ملیں گے, 2 لاکھ سے بھی کم ملیں گے. 2 لاکھ اس وقت ملتے جبکہ ان کا سرمایہ صرف 20 لاکھ تھا, لیکن جو 12 لاکھ نفع ہے تو 6 لاکھ یہ بھی کاروبار میں استعمال ہوئے. چلے نیز آخری 6 ماہ میں گزشتہ 6 ماہ کے نفع جس کی مقدار 12 لاکھ سے بھی کاروبار ہوا ہے, لہٰذا اس کا نفع بھی صرف زید اور عمر کو ملنا چاہیے. جبکہ تجویز شدہ طریقہ کار میں اس نفع میں بکر کو بھی شریک کیا گیا ہے, حالانکہ اس شرکت کے جواز کی کوئی شرعی وجہ نہیں ورنہ بتا دی گئی. الحاصل اس طریقہ کار میں مندرجہ ذیل خرابیاں لازم آتی ہیں. نمبر 1, چلتے ہوئے کاروبار میں اثاثوں کی بازاری قیمت لگائے بغیر بکر یعنی تیسرے شخص کو شریک کیا جا رہا ہے. نمبر 2, بکر کو کل نفع کا 6واں حصہ دینے میں ماقبل کے نفع میں سے بھی دیا جا رہا ہے جو صرف پہلے 2 شرکاء یعنی زید اور عمر کا حق ہے. نمبر 3, الربح علی ما صلی علیہ کے اصول سے استدلال کیا گیا ہے, حالانکہ الربح سے وہ نفع مراد ہے جو مستقبل میں یعنی عقد کے بعد حاصل ہو اور استحقاق کے نفع کے اسباب ثلاثہ میں سے کسی سبب سے آیا ہو. ماضی کے نفع کو یہ اصول شامل نہیں. آپ دیکھو, آپ کے محلے کا ایک دکاندار ہے, آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہوں, لیکن گزشتہ 6 ماہ جو آپ نے کمایا ہے اس کا بھی محفوظ رکھنا, اس کا بھی آخر میں حساب کریں گے. تو وہ آپ سے کیا کہے گا کہ اس سے آپ کا کیا تعلق, آج آپ آ رہے ہیں تو آج کی بات کرو, جو 6 مہینے جو میں نے کاروبار کیا اس سے آپ کا کیا تعلق ہے, نہ تیرا مال نہ تیرا عمل نہ تیرا زمان, اس کیا یہ کہو کہ اس وقت میری دکان کی مالیت کتنی ہے اور آپ کی کتنی رقم ہے, اس کو جمع کریں گے, آئندہ اس پر تقسیم کریں گے. اور یہی حضرت کے بیٹے نے لکھا ہے کہ کسی کی انڈسٹری ہے, کارخانہ ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے 1 سال پہلے جو انڈسٹری لگائی تھی کتنے سرمایہ سے لگائی تھی, آپ کا سرمایہ یہ ہوگا, یہ نہیں لکھا. یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو 1 لاکھ جمع کر رہا ہے انڈسٹری کی قیمت لگائی جائے, تو بازار میں جو اس کی قیمت لگائی جائے تو کارخانے کے مالک کا سرمایہ اتنا ہوگا. تو یہاں پر چونکہ وہ قیمت نہیں لگاتے تو قیمت نہ لگانے کی وجہ سے سارے مسئلے پیدا ہو گئے. شریعت کا حکم ہے کہ چلتے کاروبار میں اگر کسی کو شریک کرو تو اثاثوں کی قیمت لگانا کیا ہے, ضروری ہے. بغیر قیمت لگانے کسی امام کے نزدیک شرکت جائز نہیں ہے. نمبر 4, بینک میں رقم جمع کروانے کی فقہی ترکیب بقول حضرات مجوزین 2 عقود شرکت اور مضاربت سے مرکب ہے, جبکہ مثال مذکور میں صرف شرکت کی مثال دی گئی.